نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایام ازا کا اختتام چونکہ امام زمانے کے امام، وقت کے امام، موجودہ حجت خدا کی امامت کا آغاز بھی بنتا، اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ ہمارے اس موضوع میں جو ایام ازا کا آخری عشرہ کہلاتا ہے، اگرچہ عشرہ تو نہیں ہو پاتا ہے، 7 یا 8 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک جشن، اس آخری عشرے میں ہو سکتا ہے کہ زمانے کے امام کا تذکرہ بھی وقتاً فوقتاً اس لیے کرنا پڑے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کا اختتام پروردگار عالم کی جانب سے حسین کے خون کا انتقام لینے والے حجت خدا کی امامت کا آغاز بنا۔ اب میں نے ایک لفظ اس لیے استعمال کیا کہ میرے پاس تحریری صورت میں بھی ایک سوال آیا۔ زبانی تو لوگ سوال کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تحریری صورت میں بھی ایک سوال آیا، اور اس سوال کا جواب آج تو ممکن نہیں ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ سوال یہ ہے، اچھا سوال میں انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ان کے سوال کو سمجھ کے میں خود ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں انسانیت کی اتنی ترقی کے بعد سویلائزیشن اتنے پیک پر آج پہنچی نظر آ رہی، تو دنیا بھر میں جو قوانین بنائے گئے، جو لا ہیں، اس میں 2 ایسے اصول ہیں جس پر 1400 سال پہلے اسلام مکمل بحث کر کے اس کا ایک سلوشن دے چکا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ignorance of law is not an excuse۔ جو اسلام میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جاہل مسئلہ کو معافی ہے کہ نہیں۔ ہم نے اسلام کا کوئی قانون توڑا اور پھر پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہمارے علم میں ہی نہیں تھا، تو کیا شریعت حاکم شرع چاہے امام معصوم ہو، چاہے غیبت امام میں ولی فقیہ، یہ ہمارے ایکسکیوز کو قبول کرے گا کہ نہیں؟ اب یہ خود ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج دنیا بھر کے قانون میں یہ جس طرح بھی آیا، سینچریز تک قانون بنانے والوں میں اس پر بحث تو ہوتی رہی۔ اب یہ ان کا سوال تھا ہی نہیں، یہ شاید آج دن بھر آپ نے مجلسیں سنی، میں نے مجلس پڑھی، شاید تھکن کی وجہ سے میں دوسرے راستے پہ جا رہا تھا، نہیں، یہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ کربلا کے جن ظالموں سے انتقام لیا گیا ان میں سے بعض کی زبان پر یہ لفظ آ رہا تھا،
اور مختار نے اس کا فوری جواب دیا، وہ اپنی جگہ پہ دوران تقاریر، آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں، جہاں پہ ان ظالموں کا ٹرائل بیان کیا جائے گا وہاں پہ آئے گا۔ دوسری چیز جو انہوں نے پوچھی نہیں ہے لیکن ان کے سوال سے میں یہ سمجھا، وہ یہ ہے دوسرا قانون کہ کیا ایک جرم میں 2 مرتبہ ٹرائل کر کے 2 سزائیں دی جا سکتی؟ مغربی دنیا کے اکثر ممالک میں تو یہ کہ ایک جرم میں ایک سزا دے دی گئی، اب اسی جرم میں آپ کا دوبارہ ٹرائل ہو کے دوبارہ سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اسلام جو ایک سسٹم بناتا ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا، جس کا اختتام ہوتا ہے جنت و جہنم پہ اور آغاز ہوتا ہے اسی دنیا سے، جیسا روایتوں میں ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس دنیا میں ایک سزا دے دیتا، تو کیا پھر قبر میں اس کو سزا ملے گی؟ اسے تو مل گئی سزا۔ اور کیا قیامت کے میدان میں اسے سزا ملے گی؟ اسے تو مل گئی سزا۔ اور کیا یہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اسے تو مل گئی سزا۔ مگر یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر سوال یہ ہے، اصول یہی اس کے اندر آیا ہے، سوال ان کا یہ کہ اگر شمر کو اور عمر سعد کو اور حرملہ کو اور امثالہم کو مختار نے سزا دے دی تو کیا پھر امام زمانہ آ کے دوبارہ ان کو سزا دیں گے؟ اور چونکہ مختار نامہ پڑھنے والے اکثر علماء تھوڑا سا آخری فائنل ٹچ یہ دیتے کہ ہاں یہ تو ان ظالموں کو ایک سزا ملی، اصلی سزا تو زمانے کے امام دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ سوال تیسرے مرحلے میں جائے گا جو انہوں نے نہیں پوچھا۔ ان کا سوال صرف یہ ہے کہ ایک سزا جب مل گئی تو کیا یہ چیز جسٹیفائی ہے کہ دوبارہ زمانے کا امام سزا دے؟ اور اس کے اندر جو اضافہ میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر زمانے کے امام نے بھی ان کو سزا دے دی تو کیا پھر قیامت میں ان کو کوئی تیسری سزا دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ بہت لمبی بحث ہے۔ سوال مجھے مل گیا، یہ خالی یہ ایکنالج کرنے کے لیے میں نے شروع میں اس سوال کو پڑھ دیا، لیکن اس کے کم از کم پہلے حصے کا جواب بہت ممکن ہے کہ مختار نامے کے حوالے سے آ جائے یا عید الزہرا کی تقریر میں آ جائے۔ ہاں دوسرا حصہ کہ جب امام سزا دے دیں گے، انہوں نے نہیں پوچھا، تو امام سزا دے دیں گے تو کیا اللہ دوبارہ سزا دے گا؟ یہ بہت لمبی ایک بحث ہے جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اگر چور کا ہاتھ اس دنیا میں کٹ گیا تو کیا آخرت میں سزا ملے گی؟ اور اگر زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا گیا تو کیا آخرت میں سزا ملے گی؟ یا اگر قتل کرنے والے کو ہینگ کر دیا گیا تو آخرت؟ تو یہ تو اس کے اندر جواب آ جائے گا، نہ انہوں نے یہ پوچھا ہے نہ مجمع کو اس سے زیادہ انٹرسٹ۔ مگر مختار نامہ سننے سے پہلے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو سزائیں دی گئیں یہ سزائیں ان کی مکمل سزائیں نہیں، اصل تو سزا دینے والا ان کا وہ زمانے کا امام جس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ومن قتل مظلوم، جو مظلوم مارا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اس کے خون کا بدلہ ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خون کا بدلہ لے۔ ولی، یہ لفظ ولی اس دعا میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہی کے کانٹیکس میں اس دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں جو عاشورے کے دن 2 مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو پہلے تو ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین، پرسا دیے غم حسین میں اللہ ہمارے اور تمہارے اجر کو بڑھائے۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں وجعلنا و ایاکم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام، ولیہ الامام، خالی امام نہیں کہا، ولیہ الامام، اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے من الطالبین، جو طلب کریں گے بسارہ حسین کے خون کا بدلہ، مع ولیہ الامام، البتہ مختار کے لشکر میں شامل ہو کے نہیں، البتہ نفس زکیہ کے لشکر میں شامل ہو کے نہیں، البتہ زید شہید کے لشکر میں شامل ہو کے نہیں، وجعلنا من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام، اللہ ہمیں اس فوج میں شامل کرے جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، مع ولیہ، حسین کے ولی، ولی الدم اس امام کے ساتھ۔ وہاں بھی وہی لفظ ولی آیا جو یہ بتا رہا ہے کہ حسین کے خون کا اصلی انتقام
زمانے کے امام کو لینا ہے، اور یہ دعائے ندبہ کا خلاصہ، پوری دعائے ندبہ کا خلاصہ یہ، آئینہ آئینہ طالب دم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ امام جو کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا؟ لیکن کچھ نام میں نے بھی اپنی تقریر میں لی، نفس زکیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا، جناب زید شہید کے جہاد کے حوالے سے بھی کہا جاتا، اور جناب مختار کا بھی یہ جہاد، بلکہ ان سے پہلے سلیمان ابن سورد خزائی کا بھی یہ جہاد، ہمیں کربلا کے ظالموں سے انتقام لینا، یہ ہر مومن کی اپنی انفرادی یا انڈیویجول ڈیوٹی تھی جو ہر ایک نے اپنی جگہ انجام دی، لیکن واقعا حسین کے خون کا ولی جو انتقام لے گا وہ زمانے کا امام 9 ربیع الاول کا جشن۔ یہاں پہ تھوڑی بات وہاں ہوگی۔ اب آئیے اس مختصر سے معروضے اس لیے بیان کیا جائے کہ جیسے کربلا کے شہیدوں نے آقا حسین سے کہا کہ مولا اگر ہمیں 70 زندگیاں ملے تو سب آپ پہ قربان، اسی طرح سے کربلا میں جرم کرنے والوں کا جرم اتنا بڑا کہ اگر انہیں 70 کیا 70,000 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے تو ہر مرتبہ وہ سزا بھگتیں گے اور پھر بھی سزا ختم نہیں ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ قرآن کا دوسرا اعلان، آج میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، یہ تو مشہور و معروف اعلان، لیکن اس میں خاص ان ظالموں کو وارننگ دی گئی جو ظلم کرتے وقت اتنے پراؤڈی، اتنے گھمنڈی، اتنے ایروگینٹ، دماغ ان کا ایسا عرش الہی پہ پہنچا ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ایک انتہائی کمزور بوڑھا آدمی مختار۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت مختار کے حالات پر ایران ٹیلی ویژن نے ایک سیریل تیار کیا، اور جو انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے اویلیبل، اور یورپ میں جو ہمارے شیعہ چینل وہ بھی اس کی جتنی بھی ایپیسوڈ یا قسطیں ہیں وہ باقاعدہ دکھا رہے ہیں، 41 یا 42۔ نہ صرف یہ کہ اس کی اردو ڈبنگ بھی ہے بلکہ بہترین ڈبنگ ہے، اس سے پہلے جو ایک کمپلین آتی تھی وہ بھی اس کے اندر نہیں، اور شیعہ ٹی وی .net پر بھی ہمارے بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ 41 ایپیسوڈ تو میں نے اس وقت چیک کی تھی جب میں لندن میں تھا۔ تو اب یہ انتظامیہ سے بھی اور آپ سے بھی میری یہ گزارش کہ چونکہ یہ آلریڈی تیار شدہ ایک سیریل ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ زبان کے مقابلے میں ویژول ایسپیکٹ جو ہے وہ آدمی کو زیادہ سمجھا سکتا، تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی وہ دکھائیے، خود بھی وہ دیکھی۔ پھر میری تقاریر کا مقصد کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اور انتظامیہ یہ اعلان پہلے کر چکے تھے، تو اب اس کو کسی طرح تو نبھانا، اور دوسرا یہ کہ وہ خالی ایک پیور ہسٹری دکھائی گئی ہے، اور میں اپنی عادت کے مطابق اس میں جہاں جہاں ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ کچھ میسیجز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں گا۔ تو یہ ریزن ہوگا کہ ہماری مختار نامے کی تقاریر ذرا سی ٹاپک پہ مختصر رہیں، کیا آپ خود ہی ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی ضمناً، آئیے قرآن کے اس اعلان کی روشنی میں بات کو آگے بڑھایا جائے۔ مگر ایام ازا کے 6 اشرے اب تک میں نے پڑھے الحمدللہ، ان میں سے 2 اشرے ایسے تھے جس میں خاص طور پر مجھ سے درخواست کی گئی، یہ لفظ میں تو استعمال نہیں کر سکتا، ان لوگوں نے خود استعمال کیا، اور اس میں خود امام بارگاہ کی انتظامیہ بھی شامل تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کیا درخواست کی گئی۔ خاص مجھ سے درخواست کی گئی کہ مولانا بہت عرصہ گزر گیا، عذاب قبر آپ کی زبان سے نہیں سنا، یہ پوری 10 مجلسیں اول سے آخر تک عذاب قبر پہ ہونا چاہیے، جو میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنا میں بدنام ہوا، اتنا میں بدنام ہوا، اتنا میں بدنام ہوا عذاب قبر کی وجہ سے۔ میں خالی بیان کرتا تھا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں عذاب کسی کو دے رہا ہوں یا عذاب لے کے آ رہا ہوں۔ کسی نے کہا عذاب والے مولانا، کسی نے کہا ڈراکولا آف اسلام، کسی نے کہا جہنم کے دروغہ، کسی نے کہا قبر والے باپو، یہ ساری چیزیں صرف عذاب قبر پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اب
وہ وقت کہ 2 عشرے ایسے کہ باقاعدہ انتظامیہ یہ درخواست کر رہی ہے کہ نہیں ہمیں اسی پر آپ کا بیان سننا، بلکہ ان میں سے ایک اشرا تو چہلم کا اشرا تھا، تو درمیان میں ایک تاریخ آ گئی تھی 8ویں امام کی شہادت کی، تو اس دن میں عنوان بدل کے 8ویں امام کی شہادت پہ پڑھ رہا ہوں، جیسے اس میں بھی ایک تاریخ آئے گی 11ویں امام کی شہادت کی، اس دن ہمارا سارا موضوع ایک طرف رہے گا امام معصوم، اور ایسے امام جو کربلا کے بعد ہیں ان کا بیان سننے کا موقع ہمیں صرف ولادت و شہادت میں ہی ملتا، اور اس میں بھی وہ بیان نہ کیا جائے، تو میں نے اس دن اپنا موضوع روک دیا۔ آپ کے یہاں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ میری آخری تقریر ہوگی، تو اس سے پہلے جو کہنا ہے کہہ دینا ہے، 11ویں امام کے حالات جس دن بیان ہوں گے، اگلے دن جشن زہرا ہے، عید زہرا، تو مختار نامہ ایک دن پہلے مکمل ہوگا۔ وہاں یہ تھا کہ 6ٹھی مجلس شب 17 صفر، تو اس سے پہلے 5 مجلسیں ہوئی، اس کے بعد میں 3 مجلسیں ہونے والی۔ انتظامیہ نے کمپلین کی کہ مولانا یہ اتنا اچھا موضوع اور آپ نے اس کو آج کیوں بدل دیا؟ میں نے کہا کہ امام کی شہادت ہے، اور پتہ نہیں میری کتنی مجلسیں سنے ہوئے۔ انہوں نے فوراً ریفرنس دیے کہ خود 8ویں امام نے تو عذاب قبر کی اتنی حدیثیں بیان کی، آپ ان کا نام لے کے انہی کی حدیث بیان کر دیں، موضوع بھی اپنی جگہ رہے گا اور امام کا ذکر بھی ہوگا۔ میں نے کہا اوہو، اتنی ریسرچ کی بھی ہے لوگوں نے، سننا چاہ رہے شوق سے باقاعدہ طور پر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ لندن تھا یا شارجہ تھا، یہ ہیوسٹن، فرق ہے دونوں کے اندر۔ جس طرح ایک بڑے ملک ہوتے ہیں ایک چھوٹے ملک ہوتے ہیں نا، اسی طرح لوگوں کے مزاج بھی فرق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیز فی الحال پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن پڑھوں گا ضرور۔ یہ میں نے اس لیے یاد دلایا کہ ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ پورا میٹر میرے ذہن میں تازہ، موقع ملے گا تو کہیں مختار نامے میں بھی اس کو ٹانک دوں گا، اس کے فائدے بھی نظر آئے۔ لیکن اس میں ایک پہلی بات میں نے کہی کہ عذاب قبر وغیرہ وہ چیز، لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ بھئی مجھے کیوں بدنام کیا گیا عذاب قبر پڑھنے پر؟ میرا کیا آپ کا تعلق؟ آپ میرے اگینسٹ تو نہیں؟ عذاب قبر کی روایت سخت نظر آئی تو لوگ میرے خلاف ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ عذاب قبر انسان کی پریکٹیکل لائف میں اتنی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اب بے نمازی کا عذاب بتا رہا ہوں تو جو بے نمازی، اسے تو یہ لگے گا کہ مولانا میرے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ بے حجاب، اچھا بے نمازی تو ویسے پتہ نہیں چلتا، اس کے چہرے پہ لکھا ہے کہ یہ آج نماز قضا کر کے آئے، لیکن بے حجاب وہ خاتون تو جہاں بھی بیٹھی ہوں گی اور بے حجابی پہ مجلس ہے ان کے اوپر پٹ ہوگی۔ اور خالی عورتیں کیوں، مرد بھی تو ہے نا۔ اب مثلا جو داڑھی شیو کرتا اس کا عذاب جب آئے گا تو سامنے کی بات، خمس نہ دینے والے کا عذاب کیسے پتا چلے گا مجمع میں کون خمس دینے والا ہے کون نہیں دینے والا؟ تو میں نے عذاب قبر کے حوالے سے ایک جملہ کہا، آج اتنا ہی ڈوز کافی ہے، لیکن یہ میں کیوں بیچ میں لے کے آ گیا، اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، ابھی دیکھیے گا آپ موضوع۔ میں نے آغاز کیا تھا عذاب قبر 2 بہت ہی مشہور واقعات سے، 2 بہت ہی مشہور واقعات، اور میں نے کہا تھا میں یہ عذاب پڑھ رہا ہوں اور سارا مجمع یہ عذاب سنے گا اور شاید بعد میں خوش بھی ہو، اس لیے کہ یہ والے عذاب قبر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ کون سے؟ ایک تو قابیل پہ جو عذاب آ رہا، روایت میں تفصیل بھی ہے، اور اپنی آنکھوں سے یمن کے ڈیزرٹ میں گھومنے والے قابیل کو عذاب میں دیکھ چکے ہیں۔ موت کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں قابیل کا عذاب ضرور، کیا عذاب آ رہا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے امام کہہ دیں قابیل کو یہ عذاب ملے گا، نہیں، ایک ہے کہ عام آدمی یا رسول کا صحابی یا امام کا گیا وہاں دیکھا یہ مل رہا ہے قابیل کو عذاب، بڑا تکلیف دہ عذاب ہونا بھی چاہیے۔ دنیا بھر کے سارے بے گناہوں کے قتل میں سر فہرست قابل یعنی آغاز کرنے والا وہ۔ دوسرا ایک عذاب ابن ملجم کا، وہ جو ایک عیسائی راہب دوران حج مقام ابراہیم پہ آ کے بیٹھا تو لوگ اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس جمع ہونے لگے، اور اس سے تفصیل معلوم کی تو اس نے یہ بتایا کہ جو میرا چرچ ہے اس کے سامنے کس طرح میں نے ایک آدمی کو اتنے سخت عذاب میں پایا، واقعہ بہت مشہور ہے، پڑھا جاتا، کیسے اس کے بدن کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، وہ ساری تفصیل بتائی۔ تو میں نے خود اس آدمی سے، عیسائی کہہ رہا، پوچھا تم کون؟ اس نے بتایا میں ابن ملجم، تمہارا قصور کیا؟ امام علی کو شہید کیا،
اب پتہ ہی نہیں اسے یہ عیسائی کے امام علی کون، اتنے میں اس کو توڑ دیا گیا۔ یہ بات تو 2 منٹ کی بات پوچھنے کا موقع اس وقت ملا جب اس کی باڈی کو جوڑا گیا تھا، پھر توڑا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوا چلا، پتا چلا امام علی اسلام کے ہیرو، چنانچہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کتنا بڑا مجمع، اور ابن ملجم کا کتنا بڑا عذاب یہ بتا رہا۔ میں نے کہا کہ یہ والا عذاب ہے، یہ بھی عذاب قبر۔ عذاب قبر کا مطلب ہے مرنے سے قیامت کے درمیان جو پیریڈ ہے اس کا عذاب، چاہے وہ قابیل کو وہ یمن میں ملے اور چاہے وہ ابن ملجم کو پرندے کے پیٹ میں ملے، یہ سب عذاب قبر کہلائے گا۔ قبر سے مطلب خاص وہ قبر نہیں ہے جو قبرستان میں بنی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اسی آپ کے یو ایس میں جب 83 84 میں میرا فرسٹ وزٹ ہوا تھا، یا 85 میں، یہیں کے بچوں نے کتنا مذاق اڑایا۔ اب یہ جو ایک جملہ کہا گیا تھا، اب آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے مختار نامہ کہاں ہے، آ رہا ہے مختار نامہ، وہ بچوں یہیں کے بچوں نے کہا تھا، یہ لیٹ 80s کی بات، جب میں واقعاً عذاب قبر بڑے جوش کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور مجمع بڑی ناراضگی میں سنا کر، اب الٹا ہو گیا۔ اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جیسے 2 مثالیں تو میں نے کوٹ کی، کہ مجمع کہہ رہا ہے ہم کو سننا، تو خیر یہ بات ادھر ادھر جا رہی۔ کہا جی مولانا آپ تو پاکستان سے آئے، آپ کو کیا پتا ہوگا دنیا کتنی ترقی کر گئی؟ یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ہم نے تو فلاں مرنے والے کی قبر چاروں طرف 4 ویڈیو کیمرے لگائے، 72 گھنٹے ریکارڈنگ کی قبر کی، نہ قبر کی دیواریں آگے بڑھ کے فشار قبر تھی، اور نہ ہی کوئی منکر و نکیر ہمیں نظر آیا کہ جس سے ہم یہ آپ کی مجلسوں کو پروو کرتے ہوئے 72 گھنٹے ہماری ریکارڈنگ ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے لیٹ 80s، جب یہ کیمرے اور اس طرح کی مانیٹرنگ یہ اتنی کامن بھی نہیں تھی۔ اب آج کل تو آپ کو پتا کس انداز کے کیمرے، قبر میں آپ 500 کیمرے بھی لگا سکتے ہیں، سیکنڈ کی مانیٹرنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو وہ نوجوان مجھ سے کہہ رہے تھے، وہ نہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، نہ کسی مسئلے پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے، اور صرف مذاق اڑانا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے امام کے صحابیوں نے امام سے ہر وہ بات پوچھ لی جس پہ مستقبل کا کوئی آدمی اعتراض کر سکتا۔ یہ تو اپنے کیمرے لگا کے بیٹھے نا قبر، اب پتہ نہیں وہ کیمرے لگائے بھی تھے کہ نہیں لگائے تھے، لیکن ہم بھی لگا لیں۔ آج راوی نے کہا کہ مولا آپ اتنا عذاب قبر، اتنا عذاب قبر، اتنا عذاب قبر بتاتے ہیں، خاص طور پر دوران حج جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں اکثر عذاب قبر کا ذکر۔ تو مولا جو آدمی کو جنگل میں شیر کھا گیا، شیر نے کھا لیا، اس کے اسٹمک میں گیا، شیر نے اس کو ہضم کر لیا، اس کو تو قبر ہی نہیں ملی، تو عذاب قبر کہاں سے ملے گا؟ مولا جو آدمی سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا، قبر ہی نہیں ملی، عذاب قبر کہاں ہوگا؟ اور جناب زید شہید کا واقعہ، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کچھ زیدی صاحبان بھی ہوں، کیونکہ زیدی کا لفظ ظہور امام کے حوالے سے ایک پرابلم کریٹ کرتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون صاحب ہے، ناراض بھی نہ ہو جائیں، یہ روایت میں یہ کہ امام کی ایک مخالفت زیدی لوگ کریں گے، یہ جملہ آتا، اور میں خود وضاحت کرتا ہوں کہ تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے زیدی فرقہ، ایک ہوتا ہے سادات جو زیدی ہیں۔ زیدی سادات الگ چیز ہے، زیدی فرقہ الگ چیز۔ یمن میں اس وقت جو کچھ ہو رہا، یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پر جن شیعوں کے حوالے سے آپ کو نیوز ملتی رہتی ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا، وہ سارے زیدی حضرات ہیں، لیکن زیدی سید نہیں ہیں، زیدی عقیدہ رکھنے والے، یہ دو الگ چیزیں۔ جناب زید شہید کی تو معصوم نے بڑی تعریف کی، خدا کی قسم وہ حق پر تھے، حق پر لڑے، حق پر شہید ہوئے، یہ امام کا جملہ ہے۔ جناب زید شہید کو شہادت کے بعد 3 سال تک کوفے کے محلہ کناسا میں اس طرح سے سولی پہ لٹکایا گیا کہ 3 سال اس بے گناہ کا لاشا لٹکا رہا، یہاں تک کہ پرندوں نے ان کے بدن پہ گھونسلہ بنا دی۔ لیکن زید شہید کا حوالہ میں نے ان کے لیے نہیں دیا، پہلے زمانے کی اس کامن پریکٹس کے لیے۔ آپ حضرات ایسٹر میں یہ روایتیں سننے کے عادی ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے۔ اب راوی نے کہا مولا سے کہ مولا یہ مردہ جو لٹک رہا ہے 3 سال سے ہمارے سامنے، 3 سال تو خیر نہیں، وہ تو زید شہید 6 مہینے 4 مہینے حکمران کو جس سے جتنی دشمنی اتنی دیر اس کا مردہ ہوا میں لٹکایا گیا، اس کی تو قبر ہی نہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اس کو مرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، کہاں کا فشار، کہاں کا سوال منکر و نکیر۔ یا آج کا لیٹ 80s کا یا یہ 2010 کا کوئی بچہ، یہ نوجوان اپنی
قابلیت کو بگھارنے کے لیے سوال نہیں کر رہا. یہ واقعاً وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جو امام کے شاگرد ہیں، امام کی نشست میں بیٹھے، اور امام نے شارٹ جواب وہی دیا جو ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر سے مطلب وہ زمین کے اندر والی قبر نہیں ہے. عذاب قبر کا مطلب ہے موت سے لے کے قیامت تک کے درمیان کا عذاب. اور یہ مت سمجھو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لاشا لٹک رہا ہے تو فشار کہاں. تمہیں کیا پتا کہ ہوا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جب ہوا مردے کو حکم خدا سے دبائے گی تو وہ فشار تو زمین کے فشار سے زیادہ. اور تم کیا سمجھ رہے، پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ جب پانی اپنے درمیان مردے کو لے کے فشار قبر دے گا، یعنی فشار مانے پریشر دبائے گا، تو یہ قبر کے دباؤ سے زیادہ ہے فشار قبر. ہوا میں لٹکنے والے کو ہوا دیتی ہے، ڈوبنے والے کو پانی دیتا ہے. شیر جسے کھا لے شیر کا میدا دیتا ہے، جو اس مٹی میں جائے تو یہ زمین دیتی ہے. تو اب یہ سارے سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیز ہم اور آپ آج 21ویں صدی کے کوئی افلاطون پیدا نہیں ہوں گے. خود امام کے زمانے کے صحابی ایک ایک چیز دریافت کرتے ہیں کہ بعد والے بچے اور نوجوان کوئی اعتراض نہ کریں. اور ابن ملجم، اقابیل، ان سب کو عذاب قبر ہو رہا جبکہ ان کی اپنی کوئی قبریں ہی نہیں. لیکن میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ آج کا موضوع تو ہے ہی نہیں عذاب قبر. نہ یہاں کی انتظامیہ نے لندن کی طرح درخواست کی ہے کہ مولانا کوئی عذاب قبر کی بھی جھلک دکھائیے. لیکن پھر بھی یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اس تقریر کا آغاز، اس مجلس کا نہیں، اس عشرے کا آغاز میں نے جب 9 دن آگے عذاب قبر پڑھا تو پہلی مجلس میں یہ تھا. میں نے کہا قابل کا عذاب آتا ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ابن ملجم کا عذاب آتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ قابل کے عذاب کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں. یہ عذاب آئے کہ اس سے 10 گنا زیادہ آ جائے، ہم اپنے کام کرتے رہیں گے، داڑیاں شیب ہوتی رہیں گی، بے حجاب گھر سے باہر نکلا جائے گا، حرام کھایا جاتا رہے گا، نمازیں قضا کی جاتی رہیں. ابن ملجم کے عذاب کا ہم سے کیا تعلق؟ جتنا آیا ہم تو کہتے اس سے زیادہ ہے. ہمارے لیے وہ عذاب قبر تکلیف دے جو بے نمازی کا، اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں. ہمارے لیے وہ عذاب قبر تکلیف دے جو بے حجاب عورت کا، اس کی لپیٹ میں تو ہم آ رہے ہیں. ہمارے لیے وہ عذاب قبر تکلیف دے جو حرام کھانے والے کا، اس کی لپیٹ میں تو ہمارے بچے آ رہے ہیں. لیکن امام نے اصلی یہی عذاب ہم کو بتایا. قابیل کا عذاب تو آنکھ سے دیکھنے والے نے دیکھ کے کوٹ کیا، ابن ملجم کا عذاب تو اس راہب نے آ کے بتایا. امام نے جو اصلی عذاب بتایا وہ اپنے ماننے والوں کے لیے بتایا. یہی چیز اب مختار نامے سے تعلق اب دیکھ. اسی طرح سے مختار نامے کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی کہ اللہ کسی ظالم کو معاف نہیں کرتا ہے، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملتی، تو ہمارے ذہن میں صرف ظالم میں یزید اور عمر سعد کیوں آتا؟ اگر ہم بھی چھوٹے موٹے ظالم ہیں اپنی جگہ بیٹھ کر، تو قرآن کا اعلان ہر ظالم کے بارے میں اور امام زمانہ کا انتقام ہر ظالم سے ہے. یقیناً ٹاپ آف دا لسٹ اصل مشن اینا طالب بے دم المقتول بے کربلا. مگر اسی دعائے ندبہ میں اس کے ساتھ دوسرے بھی امام کی القاب تو ہے نا، ہر ظالم سے انتقام لینے والا. ہم نے ظالم کی تعریف بہت لمیٹڈ کر دی. ظالم وہ ہے کہ یا یزید یا عمر سعد جیسا ہوگا، یا ظالم وہ ہے جس کو حکومت ملتی، وہ ظالم ہے. حسنی مبارک ظالم، تیونس کا وہ حکمران جو بھاگا وہ ظالم، ایران کا شاہ ظالم تھا، صدام ظالم تھا. یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے گھر کا سربراہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے حوالے سے ظالم بن سکتا. ہم بھول جاتے ہیں تو برابر کے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے لیے ظالم بن جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ظالم سے انتقام ہر ظالم کے بارے میں، چاہے بڑا ظالم ہو چاہے چھوٹا ظالم. جیسا کہ ایک روایت ہے اور بہت اہم، مگر بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے، میں بہت مختصر بیان کرتا ہوں کہ مختار نامے کا تعلق ہمارے اور آپ کے گھروں سے بھی رہے. ایک روایت یہ کہ کوئی ہارون رشید کو بہت زیادہ کنڈیم کر رہا تھا. وہ ہے کنڈیم کے قابل. ہارون رشید کے مظالم دیکھیے، ایک مختصر سی بات، میرے 7ویں امام 14 سال تک کس کی وجہ سے قید میں رہے، جو بعد میں ان کے وکیلوں نے بغاوت کر دی اور اپنی وکالت کو ہمیں پرماننٹ کرنے کے لیے 8ویں کا انکار کر دی. ذرا سا میری عادت نہیں ہے، لیکن شاید آج سیٹرڈے نائٹ ہے، ضرورت پڑ جائے تو ذرا سا آپ حضرات آگے کی طرف آ جائیے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں ان کو زحمت نہ ہو. ذرا سا اس طرف، پھر میں بھی ڈسٹرب نہیں. ہارون رشید کی برائی ہو رہی،
ہارون رشید کا یہ ظلم، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اتنا ظالم تھا۔ نیشا پور میں آج بھی وہ قید خانہ ہے کہ نہیں؟ جو صرف ایک رات کی بات، حمید ابن قاسبہ کو بلا کے کہا تلوار لے کے جا، اور وہاں جو لوگ قید ہیں سب کی گردنیں اڑا دی۔ 60 سید، 7ویں امام کے زمانے کے سید۔ فرق کیا ہے 7ویں امام اور آج میں؟ فرق اور کوئی نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت کے جو سادات ہیں وہ فیملی ٹری میں بالکل پہلے نمبر پر امام کی براہ راست اولاد، اور آج 12 20 25 50 پشتیں ہو چکی، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے اور امام کے درمیان کتنی جنریشن گزری۔ ان کے شجر نسب جو ہیں وہ انڈیا پاکستان کی تقسیم میں کہیں جل گئے تھے، یا ہندو وہی ایک چیز چھین کے لے گئے تھے، وہ ان کو پتا ہے کھوکھرا بار کا بارڈر ہم نے پاس کیا، ہم سید تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ دردناک اسٹوری ہے پاکستان کے بہت سارے مومنین کے حوالے سے، لیکن اس کو نہیں چھیڑتا ہوں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا۔ فی الحال خلاصہ یہ کہ 60 آدمیوں کو قتل کر کے آتا ہے، جب 60 کو مار رہا تھا جو ایک بہت بوڑھا تھا، اس نے کہا صرف ایک بات بتا دو، قیامت کے دن جب ہمارے جد رسول خدا تم سے سوال کریں گے کہ ان 60 میری اولاد والوں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا، کیا جواب دو؟ اب وہ روتا جاتا ہے، کہتا ہے کہ حکم حاکم، نہ کسی کو غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ قبر ملی، ایک ہی کنویں کے اندر سب کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے اوپر سے بند کر دی۔ یہ ایک رات کی بات، ہارون کی ساری زندگی ان مظالم میں گزری۔ بلکہ 7ویں امام نے ہارون کے مظالم کی وجہ سے ایک خصوصی دعا مانگی، جس کی بنا پہ آج سادات اور غیر سادات میں فرق کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ وہ یہ کہ 7ویں امام کے زمانے تک سادات کرام کے بدن یا باڈی سے ایک ایسی عجیب اور بھینی بھینی خوشبو آتی۔ اب میں اس کو ذرا سا، بات بہت پھیل رہی ہے، مختار نامہ خود میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے، اس لیے ذرا سا بات سمیٹ۔ اللہ کے رسول بچپنے سے شہزادی کو پیدا ہوئی، 1 ہفتے کی ہیں، 1 مہینے کی، گود میں لے کے اس طرح بدن سونگتے تھے، کہتے تھے میری بیٹی سے ایک ایسی خوشبو آ رہی کہ کائنات میں حتیٰ جنت میں بھی اس خوشبو کی کوئی مثال نہیں ملے۔ یہ اولاد فاطمہ میں منتقل ہو۔ ہارون رشید شیعہ نے اہل بیت کا قتل عام شروع کیا۔ امام نے کہا کہ شیعہ حضرات تقیہ میں چلے گئے، وہ تو تقیہ میں چلے گئے، سادات کہاں سے تقیہ کرے؟ ان کے بدن کی خوشبو جہاں جا کے بیٹھے بھید کھول دیتی ہے کہ یہ سید ہے، اور جہاں پتا چلا سید وہیں گرفتار۔ ہارون بھی حجاج ابن یوسف کی طرح ایسا تھا کہ جب تک کہ روزانہ 8-10 شیعوں کا قتل نہ کرائے اس کو سکون نہیں ملتا۔ تقیہ سے غیر سید امتی کی جان تو بچ گئی۔ سادات اپنی دادی سے ملنے والے تحفے کی وجہ سے ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہونے، امام نے دعا مانگی، خدا بندہ جب تک کہ دنیا سے تقیہ اٹھ نہیں جاتا، یہ جو تو نے تحفہ دیا اسے واپس لے لے۔ تقیہ دنیا سے ختم ہوگا جب ظہور امام ہوگا، پھر یہ تحفہ سادات کو واپس ملنے والا، اور یہ تحفہ سادات کے لیے ایک انٹری پرمٹ بھی بنے گا، سوائے اس کے کہ کردار کے اعتبار سے کوئی اتنا برا ہو جائے۔ انٹری پرمٹ کیا؟ ایک جملہ میں نے کہا شروع میں کہہ دیا تھا، مجمع تھا ہی نہیں اس وقت، کہ مختار نامے میں زمانے کے امام کے حالات بھی آئیں گے۔ مختار انتقام لے رہے، لیکن سب سے بڑا انتقام تو امام لیں گے، کہ جب امام آئیں گے تو 13 معصوم بھی واپس آئیں گے، تو ان میں سے عورتوں کو تو 14 کے 14 معصوموں کی زیارت کا موقع ملے گا۔ آج بھی 14 معصوم کی زیارت کے لیے اور لوگ کتنے تڑپتے ہیں، اور ابھی تک ہندوستان اور پاکستان سے قافلے 14 معصومین کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں لوگوں کے پاس اپنی مجبوریاں ہیں، اتنا وقت نہیں، لیکن یہ فیس ٹو فیس براہ راست 14 معصومین کی زیارت، عورتیں، مرد 13 کی زیارت کریں گے، لیکن جو واقعاً سچا سید ہے وہ 14ویں معصوم یعنی معصوم کونین کی بھی زیارت کرے گا۔ ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی پشتے بیچ میں کیوں نہ گزر جائے۔ اور اس وقت پتا کیسے چلے گا کہ سید ہے کہ نہیں؟ ایک تو ویسے ہی خود معصوم اور خود امام موجود ہے، ان سے کون حقیقت چھپا سکتا، مگر ساتھ میں جو یہ تحفہ واپس ملے گا، یہ تحفہ ایک طرح سے ان کے لیے انٹری پرمٹ بنے گا
کہ تمہیں اجازت ہے اپنی دادی کے پاس جانے کی، تمہیں اجازت ہے اپنی نانی کے پاس جانے کی، لیکن یہ ساری بات اتنی پھیل اس لیے گئی کہ یہ ہارون کے مظالم، سادات سے وہ تحفہ لیا گیا جو حکومت امام کے بعد واپس ملے گا، اور یہ تحفہ دیا اس لیے گیا کہ اتنا مومنین کا قتل عام کرایا، مگر یہ سارا مومنین پہ ظلم ایک طرف، 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھ کر ان کی شہادت ایک طرف۔ اب دیکھا امام نے 8ویں امام کہ کچھ مومن ہارون کو بہت برا کہہ رہے ہیں، حقدار ہے برا کہنے کا، لیکن امام نے کہا سنو، اور یہ دو بہت عجیب جملے، ایک نہج البلاغہ میں مولا کا آیا اور ایک 8ویں امام نے کہا سنو، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ ظالم جو تمہیں اتنا برا لگتا وہ ہے اس سے بھی برا، مگر تم جو سمجھ رہے کہ تم ایسے نہیں، اگر تمہیں بھی وہی اپرچونٹی ملے اور اگر تمہیں بھی وہی پاور ملے، اقتدار خود اس طرح انسان کا دماغ خراب کرتی کہ تم میں سے بہت سے ہارون سے کم نہیں نکلو گے۔ موقع نہیں مل رہے اس لیے سمجھ رہے وہ برا ہے اور ہم اچھے ہیں، موقع نہیں مل رہے تو سمجھ رہے کہ ہم ایسا ظلم کبھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آدمی کو اتنی ہی طاقت اور ویسا ہی اقتدار مل جائے تو خیر ہی، قاتلان امام سے برا ظالم کون ہوگا؟ مگر تم بھی اس سے کم نہیں ثابت ہوگے، یہ تمہاری مجبوری ہے جس کی وجہ سے تم سمجھ رہے ظالم وہ ہے اور میں ظالم نہیں ہوں۔ اب نہج البلاغہ میں مولا کا ایک اشارہ آ گیا، وہ بھی سن لی۔ مولا نے کہا بہت سے لوگ مجبوریوں کی وجہ سے معصوم بن جاتے ہیں، یہ معصوم سے مطلب جو بگلا بھگت بن کے معاشرے میں لوگ گھومتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں چونکہ معصوم 14 معصوم کے لیے اس طرح استعمال ہوتا کہ بعض لوگوں کو تو شہزادی معصومہ قم کے معصومہ کہنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، تو میں وہ لفظ لے آتا ہوں جو مولا کا مقصد، نعوذ باللہ میں مولا کی بات کو کریکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ماحول کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا بہت سے لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کی مجبوریاں ان کو متقی بنا دیتی ہیں۔ اندھا آدمی کہے کہ مولانا مجھے داد دیجیے، آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تم دیکھنا بھی چاہو تو کہاں دیکھ سکتے ہو، تمہارا امتحان یہ نہیں ہے۔ بہرا آدمی کہے کہ مجھے مبارکباد دیجیے، آج تک میں کسی شب غزل میں نہیں گیا، کسی ملکہ ترنم کو نہیں سنا، کسی گانے کی آواز نہیں سنی، تم سننا بھی چاہو تو کیا سن سکتے ہو؟ تمہارا امتحان وہ نہیں ہے جو گناہ کر سکتے ہو اس کا موقع ملے پھر نہ کرو، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے وہ اپنے نامہ اعمال میں، کوئی بینکر ہوگا تو بعد میں اصلاح کرے، وہ ڈیبٹ سائٹ کریڈٹ سائٹ بنائی جاتی ہے نا، وہ والی نیکیاں مت لکھو کہ جی وہ میں نے فلاں نیکی کی جس کی تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جس کا موقع ہی نہیں ہے، جس کی اپرچونٹی ہی نہیں۔ وہ گناہ کے بارے میں مت کہو کہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا جو تم کر ہی نہیں پا رہے۔ صدام جیسی طاقت ہم میں سے کتنے کے پاس ہے، ہم کتنوں کی گردنیں کاٹتے۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ماحول میں۔ یہ نہج البلاغہ، یہ 8واں امام دونوں کا خلاصہ۔ مختار نے ظالموں سے انتقام لیا، مگر مختار کے انتقام سے پہلے ہی بار بار یہ آواز آ رہی ہے کہ ہر ظالم سے انتقام لیا جائے گا۔ تو جس طرح سے وہ ظالم تھے، اپنے گھر میں بیٹھنے والا بھی ظالم ہوتا۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں ان دونوں پارٹنر میں سے ایک، پاکستان ہوتا تو میں ایک ہی بات کہتا، شوہر ظالم ہوتا، یا نہیں کہہ سکتا ہوں، یا مجھے پتا، کم آتا ہوں لیکن مجھے پتا، تو یہاں دونوں میں سے کوئی ایک ظالم بنتا۔ بزنس پارٹنر ظالم بن رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے مختار بڑا کارنامہ کیا، ظالموں سے انتقام لے لیا، اور امام آ کے تو اس سے بھی زیادہ انتقام لیں گے، مگر بھول گئے تم بھی تو ظالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تخت پر بیٹھے تبھی ظالم ہو۔ قرآن نے ظالم کی تعریف جو کی ہے بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ، جس نے اللہ کے کسی قانون کو توڑا وہ ظالم ہو گیا۔ ایک نماز قضا کرنے والا نماز کی حد تک ظالم، اور ایک غیبت کرنے والا حق مومن کی حد تک ظالم۔ تمہارے پاس زبان ہے، تم نے اس پہ زبان چلائی، جس کے پاس تلوار ہے اس نے تلوار چلائی۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کا فرق ہوگا لیکن دونوں عمل ایک ہی کر رہے ہیں، جتنی طاقت ہے اتنا تم استعمال کر رہے۔ تو جب مختار نامہ سنے تو جہاں ایک طرف کربلا کے ظالموں کا انتقام سن سن کے روحانی مسرت حاصل ہو، اور یہ دعا دل میں آئے یہ تو کوئی بدلہ نہ ہوا ان سے، اصل بدلہ لینے والے امام کو اللہ بھیجے، واپس ایک بار گھر جا کے اپنا جائزہ لے لے۔ مختار نے تو اپنا مشن بنایا تھا خالی کربلا، زمانے کے امام نے مشن بنایا ہر ظالم کا خاتمہ، چھوٹا ظالم ہو یا بڑا ظالم ہو۔ اور ابھی ظالم کی مزید تعریف آگے آتی رہی۔
اور ظالم ظلم کیا بہانے بنا کے کرتا ہے، یہ بات بھی آئے گی مختار نامے میں۔ مختار نامے کی ایک اور وجہ سے بڑی اہمیت۔ اچھا مختار ایک ذرا ٹائم لائن سن لیجیے۔ مختار کی ولادت کا سن آپ کو بہت آرام سے یاد ہو جائے گا، چونکہ اسلام میں تو سارا سسٹم اسلامی تاریخوں پہ چلتا، آپ کو اپنی ولادت اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوگی۔ بھائی میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، آپ 1975 بتا سکیں، لیکن وہ 1395 تھا کہ 1396 تھا، یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ مختار 1 ہجری میں پیدا ہوئے، جہاں سے اسلامی سال شروع ہوا اس سال مدینے میں جو چند بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک مختار تھے۔ ان سب کی تاریخ ولادت ہے 1 ہجری اسلامی کیلنڈر اور ان کی ولادت دونوں ساتھ۔ اور پیغمبر کی خدمت میں مختار کو لایا گئے، طریقہ تھا اس زمانے۔ مدینے میں جو بچہ پیدا ہوگا، ہر باپ کی تمنا ہے کہ رسول کی گود میں جائے، دعائیں لے۔ ہر ماں کی تمنا ہے کوئی میرے بچے کو رسول تک پہنچا دے۔ مختار بھی نہ صرف یہ کہ پیغمبر کی گود میں لائے گئے، بلکہ مولائے کائنات نے بھی مختار کو اپنی گود میں لیا۔ دونوں نے مختار کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کیسان کہا، جس کے معنی عربی میں ہے بہت ہی ہوشیار اور ذہین۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اسلامی فرقوں کو سرچ کریں تو جو انٹرنیٹ کا خدا ہے نا، جو آپ کو جواب دے گا گوگل، تو آئے گا ایک اسلام میں فرقہ ہے کیسانیہ۔ وہ مختار کے نام سے بدنام کرنے کے لیے پھیلایا گیا۔ پیغمبر اور امام نے مختار کے سر پہ، جیسے ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمیں رافضی کہا جاتا، امام معصوم نے کہا یہ لوگ تو یہ لفظ تمہاری توہین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر یہ تمہاری فضیلت، اس لیے کہ فرعون کے دربار میں جن جادوگروں نے پیغام حق قبول کر کے ساری قوم کو چھوڑا، ہر ٹارچر کو برداشت کیا، خدا واحد کی پرستی سے نہ روکے، انہیں فرعونیوں نے کہا یہ رافضی ہو گئے، یعنی ہم سے الگ ہو جانے والے۔ مختار کو کیسان، پیغمبر اور امام نے دعا دی۔ 1 ہجری۔ مختار کے والد ایران کی لڑائی میں مارے گئے تھے، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کے چچا کو ایران فتح ہونے کے بعد وہاں کی گورنری دی گئی، اور بڑے طویل عرصے ان کے چچا وہاں کے گورنر رہے۔ میں آپ کو ہسٹری کے خشک واقعات میں نہیں لے جا رہا۔ 60 ہجرہ میں مختار پکچر میں آتے ہیں۔ 60 سال تک ایک آدمی زندگی گزارا، صرف ان کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا اس 60 سال میں، وہ بھی بہت اہم واقعہ۔ مرجعیت کے حوالے سے تو اس نے بہت سارے مسائل کو حل کیا، لیکن وہ اب آج نہیں آئے گا، وہ کل آئے گا۔ تو باقی 60 سال ان کی زندگی چھپی۔ 60 سال ہمارے پاکستان میں ریٹائرمنٹ ہو جاتا، اور ویسے بھی ہر جگہ آدمی بوڑھے ہوتے، تب مختار سامنے آیا۔ جو ایک جملہ میں نے کہا کہ مختار نے بھی اپنا ایک مشن بنایا، اور لگتا ہے کہ پروردگار نے بھی مختار کی زندگی کا صرف ایک مقصد رکھا۔ اس سے پہلے بالکل، یعنی تحقیق کریں، مختار کے چھوٹے چھوٹے حالات ملیں گے، یہ ٹی وی سیریل کے اندر بھی کچھ واقعات مل جائیں گے، لیکن اہم واقعہ صرف ایک تھا۔ اور پھر ڈائریکٹ 60 ہجرہ، جب مسلم ابن عقیل آقا کے سفیر بن کے کوفے میں آئے، تو پہلا اسٹے مختار کے گھر میں کیا۔ مختار جناب مسلم ابن عقیل کے ہوسٹ یا میزبان بنے، اور مسلم ہی کے گھر پہ آ کے لوگ دھڑا دھڑ مختار کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ اور جب مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ ابن زیاد کے آنے کے بعد کوفے والوں کی نگاہیں بدل رہی، اور وہ کیفیت ہے جو فرزدق نے آقا حسین کو بتائی۔ جب آقا حسین کوفے آ رہے تھے تو فرزدق کوفے سے کہیں جا رہا تھا، دونوں راستے میں دونوں قافلے ملے۔ ابھی حسین نے حل من ناصرین کی آواز بلند نہیں کی تھی، تو ابھی حسین کے ساتھ دینا ان لوگوں کے لیے واجب نہیں تھا جنہیں تفصیلات نہیں معلوم۔ تو آقا نے پوچھا تھا فرزدق کوفے کی حالت کیا؟ یہی تو جواب دیا تھا، قلوبہم معک وسیوفہم معہ، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ وہ حالت جب شروع ہوئی، مسلم ابن عقیل نے دیکھا اب کوفے والے نگاہیں پھیر رہے ہیں، ابن زیاد کی ڈرٹی پالیٹکس خریدنا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا۔ ایک جملہ میں عید الزہرا میں بھی اکثر پڑھتا ہوں کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اے معاویہ،
یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ بڑے بڑے نیک مقدس لوگ تیرے آگے آ کے فیل ہو گئے، تیرا نام ہر طرف چل رہا. اس نے کہا میرے دائیں اور میرے بائیں دیکھو. کیا دیکھو؟ دائیں طرف تلوار رکھی ہے، بائیں طرف اشرفیوں کی تھیلی رکھی. کہا یہ ہے میری پالیٹکس کا راز. آدھے آدمیوں کو تلوار سے ڈرا کے اپنا ساتھی بناتا ہوں، آدھے آدمیوں کو پیسے کی لالچ دے کے اپنا ساتھی بناتا ہوں. ظہور امام سے پہلے اسی طرح دو آدمی آئیں گے، ایک کا نام سفیانی ہوگا جو تلوار سے مومنین کو قتل کرے گا، ایک کا نام دجال ہوگا جو فراڈ اور چیٹنگ اور لالچیں دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا. آج گھر کی کسی مجلس میں دجال کا تھوڑا ذکر آیا، اور اب میں آج کی مجلس کا انٹروڈکشن ریپیٹ نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کئی اشرا ہے، اس لیے مختار نامے میں کچھ کچھ امام کے حوالے سے اشارے آئیں گے. حاکم شام جس سیاست میں ان معنوں میں کامیاب رہا کہ لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑ کے اس کا ساتھ دیا، اور ابن زیاد کے لیے جملہ یہ ہوا کہ دل علی کے ساتھ ہیں، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ. مختار بلائے گئے مسلم کے پاس، مسلم نے بلایا، کہا مختار اب حالات بدلتے جا رہے ہیں، میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے آ جائیے، اور یہ لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تم شہر کوفہ کے باہر جاؤ. 7 سال کی عمر ہے جس کا اکثر حصہ مختار نے کوفے میں گزارا. اطراف کے قبیلوں سے جا کر میرے نمائندے بن کے جاؤ، جو حسین نے مجھے مشن دیا ہے وہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں. میں سینٹر میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہیڈ کوارٹر میں، تم اطراف کے قبیلوں یہ پیغام دو اور کوشش کرو کہ ان کو ملا کے شہر کوفہ لاؤ، تاکہ جب آقا یہاں پہ آئے تو اگر یہ 40,000 کوفی بے وفائی کر چکے ہیں تو کم از کم آقا کا ساتھ دینے والا لشکر. مختار باہر گئے کوفے، مسلم ابن عقیل حانی ابن عروہ کے گھر پہ منتقل. پھر تو وہ واقعات ہیں جو آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں. اور آج بھی تاریخ کربلا کے یہ 3 کیریکٹر بہت قریب قریب دفن ہیں. جہاں مسلم کا روزہ ہے وہیں سامنے حانی ابن عروہ ہیں، انہی کے ساتھ مختار. یہ 3 اہم شخصیتیں جن کا تعلق کوفہ شہر سے تھا. مسلم کوفے کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن جہاد کربلا کا جو حصہ کوفے سے ریلیٹڈ تھا. یہ تینوں شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے پڑوس میں دفن کیے گئے. لیکن بات یہ تھی کہ مختار مسلم کے پہلے میزبان بنے اور ایک مشن پہ بھیجے گئے، اور جب اطراف کے قبیلوں سے کچھ نیگوسیشنز کر کے واپس آ رہے ہیں کہ آقا مسلم ابن عقیل سے فردر انسٹرکشن لو. نہ یہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ لینڈ لائن ہے، نہ سیل فون ہے، نہ کوئی اور ایسی چیز ہے. اب دیکھیے مجبوری، صرف فردر انسٹرکشن کے لیے واپس آنا پڑ رہا. اور جیسے ہی کوفے کے اندر داخل ہوئے وہاں دروازوں پہ پہرے داروں کے پاس مختار کی ڈیٹیل لکھی، یہ آدمی حکومت کا مجرم ہے، جیسے ہی آئے اسے گرفتار کرو. گرفتار کر کے جیل میں ڈالے گئے. 60 ہجری 61 ہجری ایک بار صرف جیل سے نکالے گئے جب دربار ابن زیاد میں سیدانیاں لائی گئی. مگر 62 ہجری ان کی بہن کی وجہ سے دربار یزید میں ان کی بہن ایک سوچ رکھتی تھی جو واقعہ کل آئے گا. مختار رہا ہوئے اور باہر آ کے انہوں نے لوگوں کو ایک ایسا واقعہ بتایا جس کے نتیجے میں کربلا پہ ہونے والے ایک اور اعتراض کا جواب مل جاتا. میں نے کل کی مجلس میں شاید عرض کیا کہ صدام کو جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جا کر میں نے اینالائز کیا، مجھے یہی لگا کہ اس نے معاویہ اور یزید اور ابن زیاد کی پولیٹکس کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا. مختار نے جا کے کوفے والوں سے کہا اب یہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ رہا ہو، اور ابن زیاد نے ان کو رہا کیا اور یہ کہہ کے رہا کیا مختار مجھے پتا ہے میں تمہاری رہائی کے لیے دستخط نہیں کر رہا، میں اپنی موت کے وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں حکم یزید آ گیا، مجبور ہوں. جو حکم یزید سے اتنا مجبور کہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم رہا نہیں ہو رہے، میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر رہا ہوں، کیا کروں حکم حاکم. اور یزید یہ کہتا ہے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر،
اس نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، مجھ سے کوئی انسٹرکشن نہیں لیا. واقعے کی ذمہ داری کیسے وہ ابن زیاد پہ ڈال رہا؟ گھر کے یہ جملہ بھی ایک بڑے مسئلے کو حل کر گیا، لیکن میں اگر اسی طرح سے مسائل حل کرتا رہا تو اصل واقعہ کب شروع ہوگا؟ تو اس کو چھوڑیے جو مختار نامے سے ریلیٹڈ بات. مختار واحد آدمی تھے جو ابن زیاد کی جیل سے باہر آئے اور باہر آ کر کہا کہ اے کوفے والوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہم لوگ اکثر پریشان ہوتے تھے نا، ہمارا وہ بھائی کہاں غائب ہو گیا، وہ ہمارا باپ کہاں چلا گیا، وہ ہمارا بیٹا کہاں غائب ہے. ارے یہ سب ابن زیاد کی قید میں ہے جس کا پتہ کسی کو نہیں. وہاں 4,500 مخلص محبان اہل بیت جمع. ایسی جیل تھی کہ جہاں جو گیا یہی پتہ نہیں تھا. جیسے صدام کا طریقہ تو آپ کے زمانے کا ہے، تو آپ کو معلوم ہے، باپ اپنے بیٹوں کے لیے یا اولاد کے لیے نیو بورن بیبی دودھ لینے نکلا، غائب. گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کوئی نہ آتا نہ پتا. کوئی روٹی لینے کے لیے دکان پہ گیا، بیکری معلومات غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گیا. تو جب صدام کا ایک پہلی اپرائزنگ 91 92 میں جب ہوئی تو پہلا کام ان لوگوں نے وہی کیا جو ہر ریولیوشن میں کیا جاتا ہے، صدام کی جیل توڑی. اور پھر جب 2003 میں ٹاپل ہوا تب بھی صدام کی جیل توڑی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مصر میں جیل ٹوٹی، انقلاب ایران جیل ٹوٹی، انقلاب فرانس جیل ٹوٹی. اب یہ سلسلہ میں پیچھے لے جا رہا ہوں تو وہاں پتا چلا صدام کی جیل ٹوٹی، پتا چلا یہ سارے لوگ ہم حیران تھے، ہم پریشان تھے، کہاں چلے گئے. روٹی لینے کے لیے نکلے، صدام کی سی آئی ڈی نے اٹھا لی. دودھ لینے کے لیے گئے، صدام کی فوج نے اٹھا لی. یہ سب ابن زیاد کی پالیٹکس. 4,500 محبان اہل بیت جو نہ کسی کورٹ میں گئے نہ کسی جج کے سامنے، حتیٰ قاضی شرح جیسے کرپٹ جج کے سامنے بھی پیش نہیں کیا، نام و نشان نہیں. وہ تو کہیے مختار گئے اور اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے، اور اس سے ایک مسئلہ اور حل ہوا. اچھا وہ لسٹ نہیں بنی، لسٹ کون بنائے گا کہ کون کون تھے وہاں؟ صرف یہ پتا ہے کہ جب مختار نے اپنا مشن شروع کیا تو پہلا کام یہ کیا، اس جیل کو توڑا. اب دنیا میں جہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ریولیوشن آتا ہے، پہلا کام ایسی جیل ٹوٹتی ہے. یہ سب مختار کا، اس سے پہلے مجھے ہسٹری میں نہیں ملا. کبھی میرے پاس فالتو ٹائم ہوا تو بیٹھ جاؤں گا، میں بھی گوگل پہ دیکھوں گا کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا. لیکن نون ہسٹری میں مختار وہ 4,500 کون تھے؟ اچھا وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ابھی کل بیان آئے گا نا جیل کا کہ کتنا اندھیرا تھا، وہاں کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا. لیکن ایک سوال دشمنان اہل بیت بہت کرتے آئے ہیں اور اسٹل کرتے ہیں. اگر آپ تک نہیں پہنچا تو آپ خوش قسمت ہے، لیکن جہاں پہنچ گئے تو لوگ کنفیوز. وہ یہ کہ دشمنان اہل بیت اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں. اب میں سے دشمنان اہل بیت کو بھی نہ کہوں، دشمنان حسین اور دشمنان کربلا. کہتے ہیں کہ حسین نعوذ باللہ، ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں لیکن توہین آمیز جملہ، حسین ایک جذباتی شخص تھے، ہمیشہ سے بہت ایموشنل. حسن بڑے سوبر تھے، حسین بہت جذباتی. یہ فیصلہ بھی جو انہوں نے کیا کربلا جانے کا، اپنی جذباتیت کی وجہ سے کیا. اس کے پیچھے نہ اسلام تھا نہ کوئی اور مشن. اور دلیل کے طور پہ یہ جملہ کہا جاتا دیکھیں خاندان کے بزرگ حسین کے ساتھ نہیں تھے. کیوں نہ گئے عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر؟ وہ نہیں گئے، کا اختلاف تھا. خاندان کے بزرگ ساتھ نہیں گئے، باپ کے صحابی ساتھ نہیں گئے، مشہور شیعہ ساتھ نہیں گئے. ہمیں تو پتا ہے نا امام ہمیشہ برحق ہوتا. رشتہ دار نہ جائے تو رشتہ دار جہنمی ہے، باپ کا صحابی نہ جائے باپ کا صحابی جہنمی ہے. جو امام کا ساتھ نہ دے وہ نقصان دے، لیکن وہ تو بات کرتے نہیں. دیکھیے اوور آل پکچر کیا بنتی. اب اس میں وہ 3-4 نام لیتے ہیں. دعائے کمیل تو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. کمیل کربلا کے واقعے کے وقت زندہ تھے. کہا کیوں نہیں گئے حسین کے ساتھ؟ علی کا اتنا مخلص اور قریبی چاہنے والا کیوں نہیں گئے آخر حسین کے ساتھ؟ دیٹ مینس وہ حسین سے اختلاف کرتے ہیں. میثم تمار علی کا کتنا مشہور چاہنے والا صحابی جو بعد میں محبت علی میں شہید ہوا، لیکن کہا کیوں نہیں گئے؟ کربلا کے وقت زندہ تھے میثم. اگر حسین کا قدم صحیح تھا تو میثم کیوں نہیں آئے؟
پھر وہ نام لاتے ہیں جناب فضہ کے ان 4 بیٹوں کا، جن کا ویسے تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ جناب فضہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے خطاب کرتی ہیں، پورا صرف قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، اس میں ان کے 4 بیٹوں کے نام آتے ہیں، 4 ان کے بیٹے تھے، چاروں کے نام۔ ایک بات آئی تھی نا کہ یہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتی، بیٹوں کی بات کہاں سے آئی؟ تو 4 بیٹوں کے نام قرآن میں آئے تھے، ابراہیم اور موسیٰ یہ نام رکھے۔ تو اب وہ تو ہم سمجھانے گئے کہ جناب عیسیٰ کا قرآن پہ، جناب فضہ کا قرآن پہ کمانڈ، جھٹ سے اعتراض آ گئے، یہ فضہ کے بیٹے کیوں نہیں آئے حسین کے ساتھ؟ اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کربلا کے وقت زندہ تھے، اور سب کے سب مخلص صاحب کی فہرست میں آتے ہیں، منافقین کی فہرست میں نہیں آتے۔ یہ کیوں نہیں آتے؟ کہا کمیل و میسم تو عمر کے اعتبار سے حسین کے چچاؤں جیسے علی کے صحابی، علی کے صحابیوں نے اختلاف کیے، خاندان کے بزرگوں نے اختلاف کیے، گھر کی کنیز کی اولاد نے اختلاف کیا، کیا ہوا آپ کے حسین کا جہاد؟ یہ وہ کہتے ہیں۔ ہمیں تو بہت آسان جواب معلوم کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سب حسین کے خلاف تھے تو یہ قابل مذمت ہوں گے، امامت کو تھوڑی۔ لیکن اصلی جواب صرف مختار نامے میں ملے گا۔ تاریخ کی عام کتابیں تو یہ ساری چیزوں کو چھپا کے آگے بڑھتی ہیں، مختار نامہ بتائے گا کہ 4,500 شیعہ اس زمانے، پاپولیشن کا ریشو ذہن میں رکھیے، وہ جو قید میں تھے۔ اچھا ان میں میسا میں تمار کا نام تو آ گیا ہے خاص وجہ سے، وہ وجہ بھی کیا ہے اب کل سنیے گا۔ لیکن میسا میں تمار کا نام تو آ گیا، جن کا نام نہیں آیا ان میں سے کتنے اس قید خانے میں تھے جب کربلا کا واقعہ ہوا؟ یہ مختار نامہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4,500 محبان اہل بیت کو کس طرح جیل میں رکھا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ابن زیاد کے اعتبار سے کوفہ انڈر کنٹرول آ گیا، تو ذرا راحت و آرام کا زمانہ آیا۔ اس میں مختار کی رہائی ان کی بہن کی وجہ سے، مختار نامے میں عورتوں کا رول بھی بہت اہم، لیکن یہ ٹائم لائن بس ختم ہو رہی ہے۔ جب یہ جیل مختار نے توڑی، قید سے نکلے تھے تو سارے قیدیوں سے کہہ گئے کہ اگر میں ابو عبیدہ کا بیٹا ہوں، ان کے باپ کا نام، تو یا مر جاؤں گا یا تمہیں اس قید سے رہا کراؤں گا، اور رہا کروا دی۔ اب جب یہ جیل ٹوٹی تو 65 ہجری تھی، اب ہو گیا ایک اختلاف، مرجعیت کا اختلاف بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر یہ واقعات دیکھیں۔ جیل جو ٹوٹی تو سلیمان ابن سرد اس میں بہت ہی نمایاں شخصیت، یہ وہ تھے کہ جن کے گھر مسلم خاص دعوت پہ گئے تھے، ان کا خاص خط تھا آقا حسین کے نام، وہ جو آقا نے عاشور کے دن عمر سعد کی فوج کو بوریاں دکھائی تھی کہ تمہیں نے تو خط لکھ کے بلایا، کہا نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ آقا نے کہا غلام سے اور بوریاں لے کر آؤ، بوریاں لا کے رکھی ہے تمہارے خط۔ صاف انکار کیا تھا ان لوگوں نے، تو ان میں سلیمان کا بھی خط تھا۔ سلیمان نہیں تھے عمر سعد کے لشکر میں، یہ قید میں تھے۔ یہ جب باہر آئے ان کا اور مختار کا اختلاف ہو گیا۔ سلیمان کا کہنا تھا کربلا ہو گئی اور ہم اس وقت زندہ تھے چاہے قید میں تھے، مگر کربلا ہو گئی، حسین کا خون بہا تو ہماری جان کیوں سلامت؟ بس ہمیں تلوار اٹھا کے دشمن پہ حملہ کر دینا ہے، مارے جائیں زندہ ہو جائیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ مختار کا کہنا تھا کہ آدمی جو کام کرے سوچ سمجھ کے کرے، ابھی وقت نہیں ہے ابن زیاد کے خلاف تلوار اٹھانے۔ اور سلیمان کہتے میں کسی کے خلاف تلوار اٹھا ہی نہیں رہا، میرے لیے تو یہ امر بہت گراں، میرا آقا مارا گیا اور میں زندہ رہا، خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خود اپنا گلا کاٹتا۔ چنانچہ سلیمان نے مختار سے اختلاف کیا، اپنا گروہ بنایا، یزید کے خلاف، یزید تو مر چکا تھا، ابن زیاد کے خلاف فرسٹ اپرائزنگ وہ مارے گھر کے ولی فقیر رہبر مسلمین آیت اللہ خامنائی نے سلیمان کے واقعے کو ایک دوسرے اینگل سے دکھایا، وہ انشاءاللہ کل تو نہیں شاید پرسوں آئے گی بات، لیکن یہ اختلاف ہوا۔ دونوں مخلص ہیں، دونوں حسینی، دونوں جان دینے کے لیے تیار۔ ایک کہتا ہے وہ تلوار اٹھا اور جہاد شروع کر دو، دوسرا کہتا ہے ذرا تیاری کرو۔ مختار دوسرے گروپ میں تھے۔ 1 سال کے بعد 66 ہجری جب ایک بڑی مدد مختار کو مل گئی، مختار نے جہاد شروع کی، بختم ٹائم لائن۔ 6 سے 8 مہینے اقتدار میں رہے،
ایک ایک ظالم کا خاتمہ کیا. صرف دو بڑے مشہور ظالم ان کے ہاتھ سے بچنے کے، ایک یزید جو ان سے پہلے ہی مر چکا واصل جہنم، ایک حسین ابن نمیر. بس باقی جتنے کربلا کے ظالم سب مارے گئے. آخری ظالم ختم ہوا اور مختار خود بھی 67 ہجرہ میں شہید ہو گئے. اور کوفے میں مسجد کوفہ کے پڑوس میں مسلم ابن عقیل کے روضے کے سامنے دفن ہو. اب یہ جتنے مختار کے واقعات ہیں سب 60 سے 67 ہجرہ کے. مگر مختار کے حوالے سے اب میں دو چھوٹی باتیں بیان کر کے آج کی تمہید ہوگی. اور شاید آج کی اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ کل جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پہلی بار بڑا امام باڑہ کھاردر میں مجھے مختار نامے کا عنوان 5 مجلسوں میں دیا گیا. لوگوں نے دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اگلے سال 10 مجلسوں کی بات ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوا. 27 مجلسیں رمضان میں دی گئیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اب سمجھ میں آیا ہوگا کیوں فائدہ نہیں. کبھی کبھار میں بات کو ذرا زیادہ پھیلا دیتا ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں مختار کے اصل حالات کو سمجھنے میں بہت اہم. اب دو چھوٹی باتیں. جس نے یزیدیوں سے ایسا بھرپور انتقام لیا، بنو امیہ کے مورخ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے. چنانچہ مختار پہ زمانے بھر کی تہمتیں اور ایلیگیشن لگائی. ہم اور آپ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کتنی تہمتیں ہم پہ لگتی. انتہائی نان سینس تہمتوں سے لے کے انتہائی ایکیڈمک تہمتیں. آغا تجانی کی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ میں ہی دیکھ لی. مگر بعض ایسی تہمتیں کہ سر پیٹنے کو دل چاہتا. اب میں بتا نہیں رہا ہوں، مجھے تو بہت چیپ قسم کے الزامات. کھانے پینے کی چیز میں تھوک ملا دیتے ہیں، اور یہ کہ جو عاشورے کے جلوس میں علم ہے اس میں ہمارے بچوں کا خون ہوتا ہے، اور کاٹ کے دیکھیں یہ بھی دنیا. اور یہاں سے لے کے وہ تک جو آج بھی سعودی عرب کا مفتی اعظم چیخ رہا، اور ملیشیا میں شب عاشور جو کریک ڈاؤن ہوا ہماری مجلس پہ. پھر وہی بات کہ میں نے ویسٹ میں پھر بھی لوگوں کو اس سے اویئر پایا. پاکستان جب میں گیا تھا 13 محرم سے 20 محرم، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. کچھ اچھا یہ میں نے گھر کی مجلس میں پڑھا. کچھ چیزوں میں اویئرنیس وہاں زیادہ، یہاں لوگ غافل. کچھ میں لوگ وہاں غافل ہیں، آپ زیادہ اویئر. ای میل کا ایک فائدہ تو یہ ہے نا کہ دھڑا دھڑ جو پٹیشن آپ کے پاس آ رہے تھے کہ سائن کر کے ملیشین ایمبیسیڈر کو بھیجو، تو واقعہ پتا چلا کہ کتنا سخت کریک ڈاؤن ہوا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلامی دنیا کا اپنے آپ کو اتنا ماڈرن کہنے والا ملک اور سعودی عرب سے بھی زیادہ سخت نکلا اس حوالے سے. تو اس کے بعد جب ایک سوال ہوا کہ آخر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایک مجلس کر رہے ہیں، یہ اتنا سیریس مسئلہ کیسے بنا کہ باقاعدہ فوج آئی اور کریک ڈاؤن کیا اور ان 200 بیچاروں کو پکڑ کے لے گئے. کہا یہ ایک ایسا فرقہ جس کا کہنا یہ ہے کہ نبی علی تھے، محمد نبی نہیں تھے. جبرائیل نے دھاندلی کی، اللہ نے کہا تھا وہی رسول پہ نازل کرنا، وہ علی کے پاس لے کے گئے. آج بھی 21ویں صدی میں 2011 میں اور ایسے ملک میں جو اپنے آپ کو اتنا روشن خیال اور ترقی یافتہ کہتا، مہاتیر محمد کے نام سے ملیشیا ایک کلاسیکل ایگزامپل بنایا جاتا، اور ایسی تہمتیں لگائی جا رہی. پوری شیعت آج سامنے ہے، ساری کتابیں سامنے، سارے علماء سامنے. یہی سعودی عرب کے مفتی اعظم نے بھی کہا تھا، اور اس امام نے بھی کہا تھا جو حرم میں نماز بھی پڑھاتا ہے، حج میں ہم جاتے ہیں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا پڑتی. بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، ہم نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز، لیکن بہرحال جنہیں حرم کی نماز کا ثواب لینا ہے، حکم امام کی پیروی کرنا. تو یہ ساری تہمتیں جب ہم پہ لگ رہی ہیں تو مختار نے تو باقاعدہ پریکٹیکل جہاد کر کے بنو امیہ کا کچا چھٹا دنیا کے سامنے پیش کیا. کیونکہ مختار نے کسی کو سزا نہیں دی، پہلے اس سے قبول کروایا، بتاؤ تم نے کیا کیا ظلم کیے. کربلا کی ایک پوری پیرلل ہسٹری مختار نے بھی تیار کی، ہر قسم کی تہمت لگائی، جس کے نتیجے خود امام کے زمانے میں لوگ افیکٹڈ ہو گئے. پتہ نہیں مختار ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور آج تک ایسے لوگ چلے آ رہے ہیں. ابھی میں دبئی میں ایک روایت کسی خطیب سے سن کے آ رہا ہوں کہ مختار تو جہنمی، اور ایک روایت بھی پڑھ دی انہوں نے، نعوذ باللہ. کل میں انشاءاللہ
تھوڑا اس کے حوالے سے کہوں گا یہ میں اس موضوع پہ کیوں آیا. اور خود امام کے زمانے میں لوگوں نے کہا مولا کون سے امام, بہت دیر سے آپ بھی خاموش ہیں اور میں بھی اپنے پاس وقت نہیں پا رہا تھا, تو آئیے ہم دونوں ثواب میں شریک ہوں. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, امام زمانہ کے حوالے سے شروع مجلس میں زیدی فرقے کا ذکر آیا. فرقہ زیدی الگ چیز ہے, سادات زیدی الگ چیز ہے, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اب امام کی مخالفت کرنے والا یمن کے بارڈر پر سعودی عرب اس وقت اس فرقے کے خلاف بقول ان کے ہولی وار لڑ رہے ہیں, وہ زیدی فرقہ. اور اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ زیدی سادات. امام معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے مختار پر, اس نے ہمارے قاتلوں سے انتقام لیا, اس کی وجہ سے کربلا کی سوگوار خواتین نے اپنا سوگ بڑھایا اور اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی کتنی ہی غریب بچیوں کی شادیاں ہوئی اور مہر کی ادائیگی کی گئی. اور پھر ایک واقعہ امام سنا رہے اپنے بابا کے حوالے سے. میرے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں سو رہا تھا, بیٹا بتا رہا ہے اپنے باپ, لیکن ہم تو باقاعدہ امام کا تذکرہ کریں گے امام کے نام کے ساتھ. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں اپنے بستر پہ اپنے گھر کی چھت پہ سو رہا تھا, نہیں سو نہیں رہا, ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی. آج میں نے کہیں گھر کی مجلس میں پڑھا کہ کربلا سے آ کے امام ساری رات ہزار رکعت نماز پڑھتے. کنیز کہہ رہی ہے مجھے بستر بچھانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں پڑی. کس کے لیے بستر بچھاتے, آقا تو سوتے نہیں, لیکن کبھی پروردگار کی جانب سے کوئی نیند آتی. امام فرما رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگی اور میں نے خواب میں دیکھا. اب وقت کم ہے تو کہیں اگر میں الفاظ میں احترام امامت ملحوظ نہ رکھوں تو میری نیت پہ توجہ رہے. فرماتے میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں اور سامنے سے میری جدہ ماجدہ آ رہی. خاندان اہل بیت کی یہی خاتون تو ایسی, دشمنان اہل بیت ہر ایک پہ تہمتیں لگا گئے. خدیجہ طاہرہ کا کردار اتنا شفاف اور اتنا معتبر کردار, جناب خدیجہ کے حوالے سے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی. ابو طالب سے بھرپور انتقام لیا گیا کیونکہ علی کے باپ تھے خدیجہ طاہرہ. اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ذرا ادھر چلا گیا تو میرا موضوع بدلے گا. چوتھے امام فرماتے میں نے دیکھا جنت میں بیٹھا ہوں اور سامنے سے میری جدہ خدیجہ طاہرہ آ رہی. میں نے کھڑے ہو کے اپنی دادی کو احترام سے سلام کیا. میں نے دیکھا میری دادی کے ساتھ جنت کی ایک حور بھی ہے اور جناب خدیجہ مجھ سے کہہ رہی کہ بیٹا میں نے تیری شادی کے لیے اس کا انتخاب کیا. یہ کہہ کے اس حور کو آگے بڑھایا اور میری آنکھ کھل گئی. اب یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ یہ عام نیند اور عام واقعہ نہیں. آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ آنکھ اس لیے کھلی کہ دروازے پہ کوئی زور زور سے نوک کر رہا ہے. یہ آدھی رات کا وقت. پہلے زمانے میں آدھی رات کو کوئی کسی کے گھر جاتا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی ارجنٹ قسم کا کام ہو یا کوئی مسافر باہر سے شہر میں آیا. چنانچہ میں خود گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے چلا. یہ اہل بیت کا طریقہ. دن بھر گھر کے کاموں کے لیے غلام ہے لیکن رات کو کوئی کام ہوتا ہے کہتے نہیں یہ بھی تو انسان, دن بھر کے تھکے ان کو آرام کرنے دو. میں نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھا کہ ایک کوفے والا آدمی کھڑا. عرب کے تمام علاقوں میں ہر دوسرے علاقے کا لہجہ بھی مختلف ہے اور لباس بھی. خاص جو عرب کرتا پہنتے ہیں بڑا سا, سعودی عرب کا اسٹائل الگ ہے, مسقط والوں کا الگ ہے, بحرین کا الگ ہے, قطر کا الگ ہے, کویت کا الگ ہے, دبئی کا الگ ہے. خالی وہ جو کرتا پہنتے اس کو دیکھ کے آدمی بتا دے گا یہ کس علاقے سے آئے. کوفے کا ایک آدمی کھڑا, اس کے ساتھ چادر میں لپٹائی کوئی عورت اور ایک خط گھر میں بلائے.
کہا کہ مولا میں مختار کا قاصد ہوں اور مختار نے مجھے یہ امانت دی ہے، یہ خاتون، اور یہ خط دیا۔ خط چاک کر کے چوتھے امام خط پڑھ رہے ہیں، مختار نامہ۔ ایک بار خط میں لکھا تھا کہ فرزند رسول آپ میرے امام برحق۔ مختار پہ ایک بڑی تہمت یہ ہے کہ چوتھے امام کی امامت کو مانتے ہی نہیں۔ پہلے محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، بعد میں اپنے آپ کو کہنے لگے آپ میرے امام برحق۔ اس وقت ہندوستان کے ایک علاقے سندھ سے، آج تو پاکستان کا صوبہ ہے، میرے پاس بطور تحفہ ایک ایسی کنیز آئی کہ جیسے ہی اس کنیز کو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ اس کا حق اس وقت عالم اسلام صرف میرے آقا اور مولا کو۔ اب یہ جملہ جو ہے اگر میں سمجھاؤں تو 15 منٹ لگیں گے، اور نہ سمجھاؤں تو آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوں گی۔ کنیزوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت نمایاں بنا سنوار کے اچھال اچھال کے پیش کر دیں تاکہ کوئی بڑے گھر کا آدمی خریدے اور وہ راحت میں رہے۔ ایسی کنیز بہت کم ہوتی جو چھپی ہوئی ہے پردے کے اندر، بہت شرمیلی ہے، بات کرنے کو تیار نہیں، چہرہ دکھانے کو تیار نہیں۔ جب زمانے کے امام، دیکھیے آج ہی کی تقریر میں 5 دفعہ حوالہ آ گیا کہ والدہ نرجس خاتون کنیز کی شکل میں پہنچائی گئی سامرہ، تو اس میں بھی یہی نمایاں واقعات کہ جس آدمی کے ذریعے اللہ نے انتظام کیا وہ تو ظالم تھا، وہ عاجز آ گیا نرجس خاتون سے، نعوذ باللہ، کہ اس طرح سے تمہیں کوئی نہیں خریدے گا، نہ اپنا چہرہ دکھاتی ہو، نہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہو، نہ کسی کے قریب جانے کو تیار۔ اور جسے امام نے بھیجا تھا اسے لینے کے لیے، وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہی میرا مقصود ہے، کنیزی کے طریقے سے بالکل ہٹ کر۔ تو خلاصہ یہ کہ مختار کے پاس یہ خاتون پہنچی، بطور کنیز آئی، مگر ایسی لپٹی لپٹائی حجاب والی اور شرمیلی کہ مختار کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ سوائے آپ کے کوئی اس کا حق نہیں رکھتا، چنانچہ غلام کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ حاضر، اور یہ کہے کہ قاصد کنیز کو کہتا بیٹھو یہاں، میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ امام فرماتے کہ جیسے ہی اس کنیز نے چہرہ کھولا، مجھے خواب یاد آ گیا کہ میری دادی خدیجہ طاہرہ جس حور کو میرے پاس لے کے آئی تھی، وہ وہی چہرہ خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے۔ جنت کی حور، روایت یہ ہے کہ مومنہ عورت جنت میں جب جائے گی تو اتنا حسن و جمال اس کا ہوگا کہ جنت کی حوریں اس کے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ مومن کی سب سے بڑی نعمت جنت میں حور نہیں ہے، مومنہ بیوی۔ لوگوں نے کہا اچھا مولانا وہی ملنے والی ہے، فائدہ کیا وہ جنت جانے کا؟ نہیں، وہی ملنے والی ہے۔ خیر، یہ تو بہت سیریس گفتگو میں ایک جملہ میں آپ کی اتنے سنجیدہ انداز سے ڈر کے میں نے جملہ کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ اب میری سمجھ میں آیا کہ میری دادی خدیجہ نے خاص تحفہ مجھے یہ دیا، جیسے نرگس خاتون خاص تحفہ تھا 11ویں امام کے لیے، رسول خدا کا، شہزادی فاطمہ کا، انہوں نے نرگس خاتون کو کلمہ پڑھا کے شادی کروائی۔ بھیجنے کا طریقہ اختیار وہ کرنا پڑا جس میں بظاہر کنیزی کا شائبہ آ گئے۔ اور امام 5ویں امام فرماتے کہ میرے بابا نے جب ان سے شادی کی تو اسی کے نتیجے میں میرا بھائی زید پیدا ہوا، جناب زید شہید، جنہوں نے آل محمد کو ان کا حق دلوانے اور کربلا کا انتقام لینے کے لیے مختار کے بعد دوسرا جہاد کیا۔ وہ ان کی والدہ سندھ سے آنے والی ایک کنیز سندھی، اور مختار کا ایک تحفہ امام کے نام۔ اور 5ویں امام بطور دلیل پیش کر رہے ہیں مختار نیک تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، ہماری اطاعت کرتا تھا، چنانچہ ہمارے خاندان کی کتنی شادیاں اس تحفے کی وجہ سے ہوں جو مختار نے ہم لوگوں کو بھجوایا۔ اور تو اور امام معصوم کی شادی، مختار بھی اس میں ایک ذریعہ اور سبب بنے جو آپ نے سن لیا۔ لیکن مختار کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ رکنے میں نہیں آ رہا، اور اس میں ایک اور روایت جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، کل اس کو سنیے گا، اور مرجعیت کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن مختار نامے کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ جو عام طور پہ لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے، میں مختار نامہ خالی تاریخ کے طور پہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کل جو گزر گئی فرائیڈے،
آج سیٹرڈے 2 مجلسیں گھنٹے سے زیادہ میں نے پڑھی ہیں، صرف اس لیے کہ ویکینڈ ہے، لیکن جو ویک ڈیز کی مجلسیں ہیں مجھے بھی معلوم ہے، اور میں گھنٹے ہی کی پڑھوں گا، جیسے آج گھر کی دونوں مجلسیں میں نے گھنٹے میں ختم کی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ روزانہ 1.5 گھنٹہ ہوگا، دل تو میرا 2.5 گھنٹہ پڑھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آپ کو دیکھوں۔ آپ حضرات کی مصروفیات میں یہاں آپ آ گئے، یقیناً مجھے سننے نہیں آئے، فاطمہ زہرا کی دعا لینے آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مومن محروم ہو جائے اس سعادت سے، تو یہ صرف آج سیٹرڈے کی حد تک۔ بس یہ آخری جملے مختار نامے میں ایک ہائی لائٹ کرنے والی بات یہ کہ مختار کا جہاد چونکہ کربلا ہی کا ایک حصہ، تو جیسے کربلا کا جہاد عورتوں کے رول کی اہمیت سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، مختار کے جہاد میں بھی قدم قدم پہ ہمیں خواتین کا وہ رول ملتا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام نے حجاب کا حکم دیا، وہ الگ بات، لیکن حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو قیدی اور جاہل بنا کے کونے میں بٹھا دیا، جیسے عمر سعد پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، خولی پکڑا گیا صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، مختار کو ابن زیاد کی قید سے رہائی ملی فقط مختار کی بہن کی وجہ سے۔ یہ ساری خواتین ہیں جن کے نام بکھرے بکھرے مختار نامے میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بچ نکلا تھا، اگر خود اس کی بیوی نہ بتاتی۔ خولی تو اس طرح سے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ گیا تھا کہ مختار بار بار کہتے تھے، آئے عبداللہ کامل، یہ مختار کی فوج کے پولیس کے سربراہ تھے، جو پاکستان میں جیسے ایس پی ہوتا، کہا کہ کسی طرح خولی کو پکڑ کے لاؤ، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نام و نشان نہ ملے اگر اس کی ایک بیوی پتہ نہ بتا۔ مختار کی قید سے رہائی، مگر ان سب کے ساتھ ایک اور بہت اہم نام، بہت اہم نام ہے۔ تمام مورخین ایک بات پہ متفق، مختار اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ان کا ساتھ نہ دیتا۔ مختار حکومت کر سکتے ہیں، لیکن 65 سال کے، اب یہ 66 ہجرہ میں مختار کو حکومت ملی، یہ عمر ایسی نہیں کہ مختار میدان جنگ کی سختیاں برداشت کرے، اور ان کربلا کے ظالموں کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی جنگیں بھی لڑنا پڑی۔ مالک اشتر کا بیٹا، مالک اشتر، اب دیکھیے ایک غیر معصوم کے لیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو؟ پیغمبر نے مولا نے 2 جملے مالک اشتر کے لیے کہیں۔ نمبر 1، اب عرب کی کوئی عورت مالک اشتر جیسا بیٹا تو پیدا نہیں کر سکتی، اور دوسرا جملہ، جو میرا رسول خدا کے پاس رتبہ تھا وہی مالک اشتر کا رتبہ میرے پاس۔ علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، خاندان کے کتنے افراد ہیں ان کو چھوڑ کے علی نے ان کو اپنا کمانڈر ان چیف بنایا۔ دہشت گردی دنیا میں پہلی بار پھیلائی تو حاکم شام نے پھیلائی، کس طرح مالک اشتر کو راستے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا، مگر ان کا بیٹا ابراہیم باپ سے کم نہیں تھا۔ یہ وہی مالک اشتر ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا کی تلوار سے 1000 مارے گئے، مالک اشتر سے 999، وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے، لیکن آج نہیں۔ سب نے کہا مختار اگر مالک اشتر تمہارا ساتھ دے بس پھر فوجی اعتبار سے تم بڑے مضبوط بھی ہو جاؤ گے، اور ابراہیم ابن مالک اشتر کوفے کے پرانے باشندے، مختار کوفے کے پرانے باشندے نہیں ہیں، قبیلہ بنو ثقیف کے ہیں جو طائف میں رہتا، یہ اگر مل گئے تو سمجھو کہ آدھا کوفہ تمہارے ساتھ، اور بہت اثر والے۔ ابراہیم نے ایک شرط لگائی تھی، جب ابراہیم پہ پریشر پڑا تب بھی ایک شرط لگائی تھی، مجھے مختار کے بارے میں کنفرم نہیں ہو رہا، میں پہلے اپنے چوتھے امام سے پوچھوں۔ ابراہیم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے چوتھے امام کی تصدیق کے بعد مختار کو جوائن کی، مگر یہ تصدیق والی بات ابراہیم نے کہی کب؟ جب بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا کہ تمہیں مختار کا ساتھ دینا، اور یہ پریشر کس نے ڈالا؟ ابراہیم کی سگی بہن اور مالک اشتر کی بیٹی نے۔ مختار نامے میں عورتوں کا رول آغاز ہی یہاں سے ہو رہا، سب متفق ہیں، اور یاد رکھیے ابن زیاد بھاگ گیا تھا، ابراہیم نے جا کے اس کو پکڑا تھا، اور کیسی گھمسان کی جنگ کے بعد ابراہیم کی تلوار سے مارا گیا۔ ابن زیاد اگر مارا نہ جاتا
تو کربلا کا انتقام ادھورا رہے گا. یہ ابراہیم، اور ابراہیم کو مختار کا ساتھی بنانے والی ابراہیم کی بہن مالک اشتر کی بیٹی. اب دونوں رول کتابوں میں آ رہے. جس کا شوہر غلط تھا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو گرفتار کروایا. دین خدا کے سامنے رشتہ داریاں نہیں چلتی. ہم نے کہا بھائی آپ فلاں صاحب کی شادی میں کیسے چلے گا؟ طوفان بدتمیزی دیکھا، مکس گیدرنگ، ڈانس ہو رہا، گانے بجائے جا رہے ہیں. مولانا کیا کریں، اتنی پرانی دوستی ہے، اب کیسے چھوڑ دیا جائے دوستوں کو؟ تم نے مختار نامے سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے کہا فلاں تقریب میں کیسے چلے گئے؟ دیکھا آپ نے کیا ماحول ہے وہاں کا. کیا کریں مولانا، بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، چچا بھتیجی کی شادی میں نہ جائے. تم نے کچھ نہ سیکھا کہ مختار نامہ تمہیں کیا پیغام دے رہا. جہاں نگیٹو رول ہیں، عورتوں نے گرفتار کرایا، سہاگ اجڑتا ہے تو ادھر اجڑ جائے، شوہر مارا جاتا ہے مارا جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے. آقا حسین کے نام پہ کوئی کمپرومائز اور مصالحت نہیں. بلکہ ایک عجیب جملہ ہے جو آگے آئے گا. عمر سعد کی بیوی سے مختار نے کہا آج گرفتار کروا رہی ہے، پہلے کیوں نہیں گرفتار کرایا؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے، لیکن یہ ایک جملے میں بیان کرنے کا نہیں ہے. جب عمر سعد کا واقعہ آئے گا. ابراہیم ابن مالک اشتر، اب یہ تو تھے کربلا کے وہ نگیٹو کیریکٹر جنہیں ان کی بیویوں نے گرفتار کرایا. علی اور حسین کی محبت کوئی اہمیت نہیں، سہاگ کی اجڑتا ہے اجڑ جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے. آقا حسین کا قاتل زندہ رہے یہ برداشت نہیں. اور یہ تھے پازیٹو کیریکٹر. مختار کی بہن مختار کی رہائی کا انتظام کر رہی، مالک اشتر کی بیٹی ابراہیم کو مختار کے ساتھ ملنے پہ مجبور کر رہی. خالی مجبور نہیں کر رہی، اپنا وعدہ پورا کر رہی. اور کیا تھا وعدہ؟ بس منزل مصائب آ گئی اور اسی انداز سے گفتگو چلے گی. درمیان میں ہمارے آپ کے جو پریکٹیکل حالات ہیں وہ بھی، زمانے کے امام کا تذکرہ بھی، کیونکہ یہاں پہ بڑی مشکل سے میں نے اپنی زبان کو روکا. جب یہ جملہ میری زبان پہ آیا کہ امام زمانہ کا جو جہاد ہوگا اس میں بھی خواتین کا بہت اہم رول ہے، عورتوں تک کو نہیں پتا. تبھی ہم سے سوال ہوتا ہے مولانا امام آئیں گے تو مرد تو امام کے لشکر میں شامل ہو گئے، عورتوں کا کیا؟ اس سوال بتا رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں بھی امام کی فوج میں ہیں. خیر، اب یہ میں بہت مشکل سے روک رہا ہوں. آپ حضرات کا حوصلہ ہمت ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن بہرحال مجھے آپ کا خیال کرنا ہے. آج میری بھی تیسری مجلس تو ہے، تو بس باقی باتیں کل. مالک اشتر کی بیٹی، جیسے ہمارے ہاں کہیں نوحوں میں کہیں مرثیوں میں یہ ہوتا، میں کربلا کا منظر نہیں بھولتا، شام کا منظر نہیں بھولتا، سجاد وہ منظر نہیں بھولتے. مالک اشتر کی بیٹی نے بھی کہا کہ مولا یہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور اپنے شہید باپ کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ اس کا انتقام لوں. کیا منظر! بازار کوفہ میں جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا، عجیب منظر تھا. کائنات کا سب سے عزت دار گھرانہ، کائنات کا سب سے محترم گھرانہ، آج حبشہ اور دیلم کے قیدیوں کی طرح سے رسیاں باندھ کے اس طرح بازار میں لے جایا جا رہا. جب یہ قافلہ جا رہا، بازار میں داخل ہوا، حکم حاکم بھی ہے، سارے مرد گھروں سے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے ہی تماشا دیکھیں. ساری عورتیں مکان کی چھتوں پہ تیار ہو کے بیٹھے، اور ہر باپ اور ماں اپنے بچوں کو عید کی طرح سے نئے کپڑے پہنائے. پورا منظر ایسا بنے جیسے آج عید کا دن ہے اور خوشی منائی جا رہی. کوفے کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگ، انہیں تو اللہ موقع دے، طنز، تانے، تالیاں پیٹنا، مذاق اڑانا، توہین آمیز جملے کہنا. اتنا اینٹی کلائمیکس. 1 مہینے پہلے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے اتنے جلدی بھول گئے. بس یہ ایک ایسا منظر کہ سیدانیوں کے سر تو جھکے ہیں، میرا مظلوم آقا اللہ نے ایک ایسا امتحان لیا ہے، نگاہیں نیچی کر کے آگے بڑھ رہا. حاکم کا حکم آیا قافلے کو روک دو. قافلہ رک گیا. سجاد کے کان میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، ہچکیاں لے کے روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے مولا
مجھے اپنے شہید باپ کے خون کی قسم کھاتی ہوں، یہ منظر کبھی نہیں بھولوں۔ مولا اگر میں زندہ رہی تو آج کے اس منظر کا انتقام لے کے دکھاؤں گی۔ آقا سجاد نے چہرہ بلند کیا، پتہ چلا قریب کا مکان، اس پر ایک عورت، حاکم کا حکم ہے اس لیے وہ بیٹھی تو اسی طرح جیسے باقی عورتیں بیٹھی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سمندر بہ رہا ہے، روتی جاتی ہے۔ مولا، امام سوال کرتے ہیں تو ہے کون؟ کہا مولا میں مالک اشتر کی بڑی بیٹی ہوں، اہل بیت کی محب ہوں، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا آقا اور مولا میرے شہر میں آئے گا تو اس حالت میں آئے گا اور میں آقا کی کوئی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن میں اپنے شہید باپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، انتقام لینا۔ اور اس مالک اشتر کی بڑی بیٹی کا اتنا اہم حصہ ہوا ابراہیم کو کنونس کرنے میں۔ یہ مالک اشتر کی بیٹی، اور ادھر سجاد کو ایسا لگا یہ اہل بیت اطہار، یہ ان کا کردار، یہ ان کی عظمت، ایسا لگا عین اس موقع پر جیسے کوئی میرے گھٹنوں کے قریب کھڑا ہوا، جھک کے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھڑا۔ آقا سلام لیجیے۔ مولا نے پوچھا تو کون؟ یہ یہاں اکیلا کیسے آ گئے؟ کہا میں نہیں آیا، مجھے میری ماں نے بھیجا، میں حبیب ابن مظاہر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی حبیب کا نام زینب کے کانوں میں پڑا، زینب نے کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ قریب کے گھر کی چھت سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوئی۔ بس جیسے ہی یہ سننا تھا زینب نے کہا بیوہ حبیب میں تو کب سے تجھے تلاش کر رہی تھی، تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا۔ زینب کبریٰ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دیتی۔ شہزادی کوئی آپ کو بھی پرسہ دینے والا ملا؟ زینب کو پرسہ دینے والا تو کوئی نہ ملا، چادر چھیننے والے بے شک تھے، کوڑے برسانے والے بے شک تھے، بازوؤں میں رسی باندھنے والے بے شک تھے، لیکن جہاں سے مختار نامہ شروع ہوا آخری جملے وہیں پہ لا کے ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ کہا نا کہ شہزادی آپ ہر ایک کی بیواؤں کو پرسہ دے رہی ہیں، کوئی ہے آپ کے غم میں شریک؟ تو ہاں ہے تو کوئی۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب یہ قافلہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، قافلہ کوفے میں آ گیا، رک گیا بازار میں، اور رکا بھی بڑی عجیب وجہ، کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا۔ عمر سعد کو جلدی ہے قافلے کو بڑھا کے لے جانے کی، جلدی کس بات کی؟ دربار میں جاؤں گا انعام پاؤں گا، انعام کی جلدی؟ اور ابن زیاد کہتا ہے خبردار قافلے کو جلدی نہ لانا، بازار میں روک دینا۔ عمر سعد کو جلدی تھی نا تو پوچھتا آخر کیوں روک دوں؟ دو وجوہات بتا رہا۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہے وہ لعین ابن لعین، میرا دل نہیں بھرا، اگر ایک لمحے میں یہ قافلہ کوفے سے گزر گیا، میرا دل چاہتا ہے کوفے کا ایک ایک مرد محمد کی بیٹیوں کا تماشا اچھی طرح سے دیکھ لے، جب تک کہ سب دل بھر کے یہ تماشا نہ دیکھیں میرا دل نہیں بھرے گا۔ اور دوسری بات کیا کہتا؟ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے، محمد کی نواسیاں جلتے سورج میں جلیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بچے پیاس سے بلکے کوئی حرج نہیں ہے، میرے دربار کی سجاوٹ پہلے ہونی چاہیے۔ وہی دربار جس سے ربط دے کے آخری جملے مصائب کے پڑھتا ہوں کہ جب یہ تو بازار کوفے کی بات ہے نا، جب قافلہ کوفے کے دروازے سے داخل ہوا اور وہیں سے یہ ایگریسو مجمع، یہ دشمن مجمع کھڑا ہوا، دروازے پہ تو خالی مرد ہیں، عورتیں تو نہیں ہیں، مکان کی چھتوں پر، اور ہر طرف سے اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا۔ مورخین نے تو لکھ دیا، ہم سے وہ لکھ رہے ہیں، ہسٹورین لکھ رہے ہیں، ہم وہ جملے بھی کوٹ نہیں کر سکتے جو اس وقت محمد کی بیٹیوں کو دیکھ کر کوفے کا یہ مجمع کہہ رہا۔ زینب سر جھکائے، بالوں سے چہرہ چھپائے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہر امتحان دے رہی۔ ہاں اس میں زینب کے کان میں ایک آواز اپنی حمایت کی آئی، جب زینب نے سنا کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ زینب گھبرا گئی، اس وقت دروازے پہ جو مجمع کھڑا
ان میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کرے؟ چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، مگر دوسرا سلام زینب کو کیا گیا۔ کوئی ہے جو زینب کا ساتھ دے رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور رسول کی بیٹی آپ بھی میرا سلام لیجئے۔ اب زینب نے پھر دیکھا یہ آواز کہاں سے آئی، اب پہچان لیا، کوفے کے دروازے پر بے سر کا ایک لاشا لٹک رہا، سر کاٹا جا چکا ہے، لاشے میں سے پہلے حسین کے نام سلام آیا، اب زینب کے نام سلام آیا۔ زینب نے سوال کیا اے مظلوم بے گناہ جسے باب کوفہ پہ باندھ کے لٹکایا، شہید کر کے لٹکایا گیا، تو ہے کون؟ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی شہزادی شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل، 1 مہینے سے کوفے کے دروازے پہ اس انداز سے میرا لاشا لٹک رہا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میرا آقا آئے سلام کروں، میری شہزادی آئے سلام کروں۔ اور جب یہ جو 2 جملے آپ نے سن لیے تو آخری جملہ سن لیجئے، کربلا کے بعد شہر مدینہ میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا قیدی بنا کے لایا گیا، اور میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بن کے آئے۔ ترتیب دیکھی نا، کوفے کے دروازے کے مصائب، پھر بازار کوفہ کے مصائب، اب سنیے دربار، خود دربار میں داخل ہوئے اہل بیت۔ مولا میں دونوں دن تھا، میں نے مانا آپ کا چچا مسلم بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، مگر مولا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ امام زمانہ ہیں، آپ ان سے زیادہ بہادر ہیں۔ جب آپ کا چچا آیا کس شان کے ساتھ آیا تھا، لگ رہا تھا ہاشمی شہزادہ آ رہا ہے، ہاتھ بندھے تھے، سارا بدن زخمی تھا، ہونٹ کٹے تھے، دانت ٹوٹ چکے تھے، مگر سینہ تان کے آئے، کمر سیدھی کر کے آئے، چہرہ اٹھا کے آئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، لگ رہا ہے علی کا داماد ہے۔ اور جب آپ آئے، آپ تو مسلم سے زیادہ بہادر ہیں، مولا جب آپ آئے تو میں نے دیکھا آپ کا سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے، چہرہ نیچے ہے، آنکھیں زمین پہ لگی ہیں، مولا آپ مسلم سے زیادہ بہادر، مگر یہ فرق کیوں ہو گیا؟ بس سجاد کا جواب سنیے، میرا مولا کہتا ہے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے سینے میں تیر کھینچ کے مارا ہے، ہائے تو نے یہ تو دیکھا میرا چچا سینہ تان کے آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، مگر یہ خیال نہ کیا وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، لیکن ہائے جب میں دربار ابن زیاد میں پہنچا، نگاہیں کیسے بلند ہو، محمد کی نواسیاں میرے ساتھ ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، ہائے میری بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سار دربار کے بلوے میں لائی جا رہی، سجاد نگاہیں اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا پہ ڈھائے جانے والے ان مظالم کے انتقام لینے والے امام زمانہ کا واسطہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، العجل العجل العجل۔ خدا بندہ جب مسائل اہل بیت سنتے ہیں یہ آواز دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، مگر جس طرح مختار نے یہ انتظار نہ کیا کہ امام میدان میں آئیں، اپنی ذمہ داری اہل بیت کے حوالے سے پوری کی، خدا بندہ ہمیں بھی خیبت کے زمانے میں اہل بیت اور کربلا کے حوالے سے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ابراہیم کی بہن زینب کبریٰ سید الساجدین کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر اس دنیا میں ہر مشکلات میں ہماری مدد اور آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ خدا بندہ گریہ کرنے والوں کے صف عزا پر اٹھنے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اور ایک بار پھر یہی دعا کہ بیمار اسلام کی شفا یابی کے لیے اسلام کے معالج اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی صاحبان ایمان مسلسل ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا کراچی میں علامہ الطاف حسین الحسین حیدرآباد کے تھے لیکن شہادت تو کراچی میں ہو، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ خدا بندہ ان مظلوم شیعان حیدر کرار کو، چاہے وہ عراق میں ہو،
اور چاہے وہ پاکستان میں ہوں اور چاہے وہ لبنان اور افغانستان اور ایران میں ہوں، ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم میر ممتاز حسین ابن میر مکرم حسین، مرحومہ رقیہ بانو بنت سید عنایت حسین، مرحومہ صفدر بانو بنت سید عنایت حسین، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً ملت جعفریہ اور اسلام کے نام پہ جان دینے والے تمام شہداء، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو مختصر اعلان۔ ویکینڈ کی وجہ سے آج کی مجلس 1.5 گھنٹے کی ہوئی، ورنہ 1 گھنٹے۔ دوسری بڑی خوشی کی بات ہے کہ الغدیر کی انتظامیہ حتی الامکان مجلس وقت پر بھی شروع کر رہی ہے۔ ماتم حسین